2 لفظ ہیں بڑے امپورٹنٹ, اس کو آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں بھی رکھیے گا اور ہو سکے تو پرومو میں بھی لگوا دیجیے گا. صحیح. ایک ہے من پسند اور ایک ہے خوش باش. ہم اس دنیا میں بھیجے گئے تھے کوآپریشن کے لیے, ہم کمپٹیشن میں لگ گئے. اچھا علی بھائی, یہ اسکرین ٹائم اور یہ موبائل اور یہ میڈیا, یہ ایک مسئلہ تو ہے نا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا متبادل کیا ہے؟ اوبیسلی جب بھی آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور کسی بھی کام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا ایک ہوم ورک ہوتا ہے. اس ہوم ورک کے نہ ہونے کا نتیجہ آج چینل کی بدحالی, جس کو ہم آگے جا کے ذکر کریں گے. جو پیور دینی گھرانے ہیں, کچھ لوگ ان کو ایکسٹریمسٹ بھی کہتے ہیں, وہ کہہ لیں آپ, یا جو معتدل مزاج والے, اور ایک وہ جو بالکل دوسرے ایکسٹریم پہ ہیں. یہ جو 3 لوگ ہیں, لیکن تینوں کے یہاں جو بچہ ہے وہ ایک ہی چیز دیکھ رہا ہے. میں ہر کسی سے کہتا ہوں کہ ایک بیماری ہے جس کا شکار ڈاکٹر صاحب بھی ہوئے. لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں نا کیسے انتقال کر گئے, تو میں ان کو کہتا ہوں جاؤ گوگل کرو, اور وہ گوگل کیا کرنا ہے آپ کو, بروکن ہارٹ سنڈروم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کی اسٹوری بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے اور بڑی یونیک سی اسٹوری ہے. انشاءاللہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک طالب علم جس نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں, پھر اس نے میڈیا میں ایک طویل وقت گزارا, اور پھر آفٹر 40 ایئرس یعنی اپنی زندگی کے 40 سال گزارنے کے بعد, جو کہ ایک پختہ عمر ہوتی ہے جہاں بندہ پختہ عمر میں پہنچ جاتا ہے, اور پھر وہ وہی کرتا ہے آگے جو اس سے پیچھے کیا ہوتا ہے, وہاں انہوں نے اپنے پروفیشن کو بالکل جو ہے وہ ایک تبدیل کیا اور اپنے پیشن کو جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا, اور جو ہے وہ ہومیوپیتھک انہوں نے جو ہے اس کی پڑھائی کی, اس کو اسٹڈی کیا, اور آج جہاں وہ میڈیا میں سرو کرتے ہیں, جو ان کا اتنا پرانا پروفیشن ہے, وہیں اپنے پیشن کے طور پر وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میری مراد جناب سید علی امام صاحب. سر کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ احمد بھائی, جزاک اللہ. ڈائریکشن اسکول کا اور آپ کا, شبیر صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا, دعوت دی, اور آج میں موجود ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ماشاءاللہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا سر, ویسے لوگ آپ کے چہرے سے ماشاءاللہ واقفیت تو رکھتے ہی ہیں, اور جیسے میں نے آپ کے انٹروڈکشن کروایا, اور جب آپ کو بلانے سے پہلے ظاہر سی بات آپ کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا, تو آپ کے فیس بک کا جو ڈسکرپشن ہے, جو ٹائٹل ہے, جو انٹروڈکشن ہے, اس کو جب میں نے پڑھا تو میں بڑا جو ہے وہ شوق ہوا کہ آپ نے لکھا ہوا تھا کہ پیشن میرا ہومیوپیتھک ہے اور پروفیشن میرا جو ہے وہ میڈیا ہے. جبکہ میڈیا ایسا شعبہ ہے کہ جو لوگوں کا پیشن ہوتا ہے, عموماً دیکھا یہی گیا ہے, اور وہ کوئی اور کام ہے نا اپنے پروفیشن میں کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر آج کل تو ویسے یوٹیوب سوشل میڈیا کا دور ہے تو کیمرہ اٹھا کے وہ گھوم پھر رہے ہیں. تو اس جملے نے نا مجھے چونکا دیا. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, اپنے میڈیا کے کیریئر کے بارے میں بھی بتائیں, اور یہ پروفیشن اور پیشن کی کیا کہانی ہے, اور اتنے لمبے عرصے بعد اتنی بڑی تبدیلی اور اتنی بڑی جمپ یہ کیسے, اور پھر کلاس روم میں جا کے بیٹھنا, اس کو اسٹڈی کرنا, یہ سب کیسے ہوا سر؟ پلیز اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. جی احمد بھائی, اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کی پیدائش ہوتی ہے, پھر لڑکپن, بچپن, اور پھر گریجولی جب وہ گرو کرتا ہے, تو اس میں 2-3 لوگوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. ایک اس کے والدین اوبیسلی, بالکل, دوسرے اس کا اسکول یا تربیت گاہ یا مدرسہ جہاں وہ جا رہا ہے, اور تیسرے وہ دوست احباب جن کے سرکل میں وہ ہے. اچھا, اسی پہ اس کی پوری وہ بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے, اس کا جو مینٹل اسٹیٹ ہوتا ہے یا اس کا جو شوق ہوتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کہیں پہ بھی جو ہے وہ بچے کی جو تربیت ہے یا بچہ جو پروان چڑھ رہا ہے, اس میں اس کے اس پیشن جو اللہ رب العزت نے جس بائی ڈیفالٹ جس کوالٹی کے ساتھ اس کو, کیونکہ یہ بات تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہر شخص یا ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ کوالٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ایک ڈفرینٹ مزاج, اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک, جس کو ہم گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں نا, جیسے فنگر پرنٹس الگ ہیں ویسے ہی ایسے ہی ہے. تو مزاج سب کا ڈفرینٹ ہے نا, یعنی کہ 5 انگلیاں, جیسے اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی میرے 5 اولاد مختلف ہیں, یا 3 اولاد ہیں, تو تینوں ڈفرینٹ سوچتے ہیں, دکھتے ہیں, کرتے ہیں کام. تو اس طرح سے ہم اتنے کچھ اس طرح کے ماحول میں بچے پروان چڑھ رہے ہیں کہ اس میں ان سب چیزوں کا موقع ہی نہیں مل رہا نا. ہم ایک اس کو سوچنے کا کہ ہم کیا ہیں, ہم کیا ہیں,
اور کوئی ہمیں یہ اسکریچ بھی نہیں کر رہا, مطلب کوئی اس چیز کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ مانج بھی نہیں رہا کہ یہ جو میرا بچہ ابھی 2 برس 3 برس کا ہوا ہے یا 5 برس کا ہو گیا, اس کے اندر وہ چیز کیسے ڈیولپ کروں کہ مجھے بھی پتہ چل جائے اور کل کو یہ بھی جلدی ریئلائز کر جائے کہ اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں. اچھا وہ ان کوالٹیز کے اوپر جو ہے نا پھر اس کی تمام آگے کی جو اپ برنگنگ ہے, اس کی پڑھائی ہے, اور ایونچولی اس کی جو جاب ہے یا اس کا جو بزنس وہ کرنا چاہتا ہے, وہ ساری ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. اچھا انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ سب آٹو پہ چل رہا ہے, بچہ آٹو پہ, ٹھیک ہے نا, ماں نے سامنے وہ رکھ دیا اور جناب وہ کھا رہا ہے کھانا اور وہ موبائل رکھا ہوا ہے, اور وہ موبائل گرا تو پتہ چلا کہ کھانا ختم ہوا, ورنہ موبائل چل رہا ہے تو کھانا ختم ہو گیا, بچہ ایسے ہی بیٹھا ہوا, بچوں کو یہ تک نہیں پتا ہے وہ کھا کیا رہا ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے نا ہر چیز وہ آٹو پہ اب چلی گئی ہے. تو آٹو میں کیا ہو رہا کہ وہ آپ نے پہلی کلاس میں داخل کر دیا بچے کو, اب وہ میٹرک میں نکلا, میٹرک کے بعد وہ جو دوست کر رہے ہیں وہی وہ بھی کر رہا ہے, جو ذہن کہہ رہا ہے وہ نہیں کر رہا, جو اس کا مزاج ہے وہ نہیں کر رہا, وہ کر رہا ہے جو کہ گو ان فلو والی بات, کہ جس طرف وہ لہریں چل رہی ہیں اسی لہروں میں وہ بھی تیرتا ہوا نکلتا چلا جاتا ہے. یہی کچھ میرے ساتھ ہوا کہ میں اپنے دوستوں کے اس میں اور تمام چیزیں جو اس وقت چل رہی تھیں, انٹر کیا جناب, بی کام کر لیا, بی کام کے بعد جو ہے وہ ایم بی اے کر لیا اور وہ کیا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز میں. پولیٹیکل سائنس تو میں نے 2013 میں کیا, اس سے پہلے میں نے ایم بی اے کیا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز میں, یہ 2018-19 کی بات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میں ایک اور جگہ کام کرنا شروع کر دیا, وہ ایک ایئر ایکسپریس یعنی کہ کمپنی تھی جہاں پہ یو ایس ویزا, ڈراپ باکس اور یہ تمام چیزیں تھیں, اور وہاں سے پھر میں جیو گیا. اچھا وہاں سے بھی وہ ایسا ہوا کہ بالکل ایک نہیں ہوتا حادثاتی طور پہ, تو ہماری زندگی میں حادثات بہت ہیں بھائی, یہ بھی کچھ حادثاتی ہو گیا, بھائی یہ بھی حادثاتی ہو گیا, مطلب کوئی چیز پلان نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کچھ سوچا نہیں. وہ ہمارے بڑے ہیں اور ان سے بہت میں سیکھتا ہوں, تسلیم بھائی, محمد تسلیم صاحب, تسلیم رضا محمد تسلیم یاد والے, جی وہ تشریف بھی لائے تھے, وہ تشریف لائے تھے. تو ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں کوئی چیز جو ہے نا وہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے کہا یہ اتفاقاً ہو گئی, یہ سب حسن انتظام ہے کہ یہ انتظام ہو رہا ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں رکھا جا رہا ہے اور وہاں آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور وہاں سے نکل کے پھر مزید 10 سال آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں, وہ اللہ رب العزت کی طرف سے. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی پروگرامنگ اور پلاننگ نہ کریں. آپ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا. تو اب ہم دوستوں کو دیکھتے ہوئے جناب وہاں جاؤ ہو گئی, وہاں سے نکلے, ایک نے کہا یار ایک نیا چینل آ رہا ہے وہاں, ہم نے کہا چلو بھائی وہاں چلتے ہیں. اچھا وہاں بھی میں آئی ٹی میں گیا. اچھا اچھا. جیو میں جو میرا پہلا جو ایک شوق تھا وہ یہ تھا کہ یار میں آئی ٹی, کیونکہ بھائی ایم بی اے ایم آئی ایس کر لیا ایٹ دا ایج آف 28 26 27, تو اب تو مجھے اب آگے بڑھنے کے لیے ذہن میں یہی ہے نا کہ اب اتنی ایج ہو گئی تو اب جس چیز میں آپ کی مین ڈگری ہے وہیں میں آپ کام کریں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں وہاں پہ نا آئی ٹی میں ہی جاؤں گا. تو آئی ٹی میں جب میں وہاں پہ گیا تو اس وقت جیو جو تھا وہ اواری ٹاور میں ان کا آفس کھلا ہوا تھا اور جنگ بلڈنگ میں آپریشنل نہیں ہوا تھا. تو میں وہاں جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا, مطلب 1-2 مہینے یہی ہوتا رہا کہ میں جاتا بیٹھتا پھر واپس آ جاتا. تو پتہ چلا ایونچولی کہ جی حضرت آپ آئے تو ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں واپس آ کے گھر بیٹھ گیا. پھر مجھے ایک دن دوبارہ کال کی گئی اور میں واپس گیا, اور یہ بیسیکلی کال ایچ آر سے نہیں آتی تھی, ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ ان کے ایک دوست سے جو وہاں چلے گئے تھے, اور وہ میرے باس بھی تھے فیڈ ایکس میں. میں نے کہا بھائی اس بچے کو یار جیو میں لگواؤ کسی طریقے. انہوں نے مجھے ایک دن کال کی اور میرا انٹرویو کروا دیا. اچھا وہ ہمارے ایک سینئر پروڈیوسر عدنان امان صاحب تھے, میرا انٹرویو ہوا اور انہوں نے مجھ سے سوالات پوچھے, آف دا کیمرہ اس کا ذکر بھی ہوا کہ میری کیا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا, کہ انہوں نے کہا تم نے اسٹوڈیو دیکھا. میں نے کہا نہیں سر, میں تو آئی ٹی کا آدمی ہوں, میں تو کبھی ایک دفعہ شاید پی ٹی وی کے اسٹوڈیو گیا ہوں. اور انہوں نے کہا یہ سب تمہیں پتہ ہے. میں نے کہا سر مجھے کچھ ایز سچ نہیں نالج ہے, اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ میرا انٹرویو کس پروگرام کے لیے اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. مجھے بس یہ تھی یار مجھے جیو جوائن کرنا ہے. اچھا ہم جا کے بیٹھ گئے, انٹرویو ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا یہ تم یہ ہے یہ کر لو گے. میں نے کہا جی کر لوں گا. کہہ رہے کل سے آ جانا. میں نے کہا یہ کیا انٹرویو ہوا, نہ پیسے طے ہوئے نہ کچھ اور. تو ہم اگلے دن پہنچ گئے. تو پتہ چلا کہ وہ جو ہم اگلے دن رات کو 3 بجے پہنچے رکشے میں, تو پتہ چلا وہ تو عالم آن لائن ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں پہ, اور ہم اس کے شہدائی تھے کیونکہ رمضان میں اس کی اوپننگ ہو چکی تھی اور پورے شہر کے اندر جو ہے لوگ دیکھ رہے تھے اس کو. میں نے کہا یا خدایا. اچھا میں جو بیسیکلی جو فیڈ ایکس میں جاب کر رہا تھا, وہ جاب جو تھی میری بلو, آپ جس کو کہتے ہیں نا وائٹ کالر, کہ چین لٹکی ہوئی ہے, گاڑی پہ جا رہے ہیں, اور 2 پیسے نہیں کما رہے تھے, ابا کے پیسے پہ تفریح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ چل رہا تھا, لیکن ہمیں تو نہیں پتا تھا نا کہ بھائی آگے زندگی کیا درپیش ہوگی اور کیا مشکلات ہوں گی. اور والد صاحب
حیات تھے ماشاءاللہ، وہ سپورٹ میں تھے، ہم کچھ تھوڑے بہت پیسے کما رہے تھے، تو ہمیں ان سب چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا. ہم رات کو جب رکشے میں وہاں پہنچے تو ہمیں اندر اسٹوڈیو میں بٹھایا گیا، ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور لوگوں سے ہوئی. اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ باہر نکلیں، اور ایک پتلی سی راہداری تھی. جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ کمبائن اسٹوڈیو کو جانتے ہیں کہ وہ پتلی سی راہداری ہوا کرتی تھی اور وہاں پہ چوکیدار بیٹھتا تھا. تو وہاں پہ مجھے بٹھا دیا گیا اور کہا کہ آپ کی جاب نیچر یہ ہے کہ آپ اس چوکیدار کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو کالز آتی ہیں وہ ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے جی. دماغ پہ تو سوار تھا نا کہ جیو میں آ گئے ہیں تو اب تو چاہے کچھ پوچھا بھی لگانا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم احمد بھائی 90% وہ کام کر رہے ہیں جس پہ دنیا واہ واہ کرے. دل اندر سے واہ واہ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں نہیں اس کا مسئلہ. جبکہ ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جس پہ اندر سے دل واہ واہ کرے. ہم لوگوں کی واہ واہ کے لیے آدھے سے زیادہ کام کر رہے ہیں، جو کہ میں بھی اس وقت یہی کر رہا تھا. ارے یار لوگ کہیں گے جیو میں آ گیا، ارے لوگ پوچھیں گے، ارے لوگ، بس اسی لوگ کے چکر میں جو ہے وہ. یہاں میں یہ بات سمجھ پایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر جیسا آپ نے بتایا نا کہ لوگ واہ واہ کریں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس پہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو وہ واقعی وہ آپ کا پیشن بھی ہو. شاید اس وقت آپ کو لگتا ہو یہ میرا پیشن ہے، لیکن وہ نہیں تھا. I love my job and I like my job میں فرق ہے. ہاں جی جی جی. آئی لو مائی جاب والا جو ہے نا وہ جانے کا نہیں دیکھے گا اور وہ بیمار بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو پیشنیٹ آدمی ہوگا نا وہ فیئر لیس ہوگا. جو پیشنیٹ ہوگا وہ فیئر لیس ہوگا. عبدالستار ایدھی صاحب مرحوم کیسے کیسے لوگوں کو ایسے ایسے جسم جو کہ 15-20 دن ہو گئے کیڑے لگ گئے اٹھا کے لا رہے ہیں، بیمار نہیں پڑ رہے. کیوں؟ کیونکہ پیشنیٹ لوگ تھے. اور جو پیشنیٹ ہوتا ہے اس کے اندر فیئر نہیں ہوتی. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو نوکری پیشہ ہیں وہ اپنے من پسند کام نہیں کر رہے ہیں. 2 لفظ ہیں بڑے امپورٹنٹ، اس کو آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں بھی رکھیے گا اور ہو سکے تو پرومو میں بھی لگوا دیجیے گا. ایک ہے من پسند اور ایک ہے خوش باش. صحیح. اگر آپ احمد بھائی سامنے رکھا ہوا کھانا خوش باش ہو کے کھا رہے ہیں، آپ یقین جانیے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. دا مومنٹ آپ کے اندر فیئر آ گیا، ارے یار یہ نہاری کھا لی اب پیٹ خراب ہوگا، پیٹ خراب ہو جائے گا. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو کام کرو تو اس کا گمان اچھا کر لو. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ جو انسان تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں جھانکنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. جو وہ چہرے سے نظر آتا ہے اس کے اوپر تم یقین کر لو اور گمان اچھا رکھو. جیسا آپ گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بنا دے. یہ بہت سارے لوگ بولتے تھے نا اور بولتے ہیں اور بولنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک چادر ڈالی ہمارے عیوب کے اوپر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہم جہاں پہ تھے کہ ایک جاب کا سلسلہ، وہ تمام چیزیں، وہ ایک پورا پروسیس، وہ ایک تھا. وہاں سے معاملہ شروع ہو گیا. جو پہلے دن کا جو سبق تھا، جو میں صرف اس کا ذکر کروں گا اور پھر ہم آگے نکلیں گے کیونکہ ایک بہت لمبا ایک سیشن ہو جائے گا. وہ سبق کیا تھا وہ میں بتانا چاہتا ہوں. وہ سبق یہ تھا کہ علی امام صاحب گاڑی، وائٹ کالر جاب، سب سے مہنگی اس وقت کی جو برانڈ ہے سگریٹ کی وہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اب جب وہاں پہ پہنچے اپنی جگہ پہ اور ہمیں کہا گیا کہ حضرت آپ یہاں پہ بیٹھ جائیے چوکیدار کے ساتھ، تو پہلا تو جو اتارا کہ چوکیدار کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ تو سمجھتے ہیں آپ جیو آئے ہیں، کوئی آپ کو بڑا یعنی کہ اچھا کمرہ ملے گا. اب جب ریکارڈنگ ہو گئی تو مجھے میرے سینئر پروڈیوسر نے سامنے ایک کمرہ بنا ہوا تھا چائے کا، وہاں بلایا اور وہ دیکھا اس کو میں نے وہ چائے ڈال رہا ہے تو کہہ رہے گا علی یہ اٹھاؤ بریانی کی پلیٹ اور اندر چلے جاؤ. تو تھوڑی دیر کو علی امام کا ایک تو وہ اتر چکا تھا تو لیکن کچھ بہت سارا اندر تھا پچھلا نا گردن جس میں سریا جس کو کہتے ہیں. تو میں 2 منٹ کو رکا، میں نے کہا یار یہ کیا مطلب برتن اٹھانا یہ کیا ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں بھائی یہ آپ اٹھائیں اور لے کے جائیں. جب جو بھائی آپ اٹھائیں اور لے کے جائیں تو وہ جب آیا نا تو میں نے کہا اچھا بھائی اٹھا لیتے ہیں اور ہم لے کے گئے. اچھا اب جو دوسرا سین، جو پہلا سین کٹ ہوا اب دوسرے سین میں چلے گئے. وہاں پہ جب گئے تو احمد بھائی اس دن جو میرے جو ایگو تھا نا پورا جو اٹھا کے میں نے زمین پہ رکھ دیا، وہ منظر تھا عدنان امان صاحب سینئر موسٹ پروڈیوسر میڈیا انڈسٹری کا. 2002 میں جیو آیا نا، وہ آدمی 10 سال پہلے سے کام کر رہا تھا. آپ سوچ لیں اس کی سینیارٹی. وہ آدمی ہاتھ میں کپڑا لے کے وہ ٹیبل صاف کر رہے تھے. وہ میں نے کہا علی امام صاحب بس آپ تو ابھی نئے نویلے ہیں، کلین شیو تھا میں، کالے بال تھے میرے، اور میں نے کہا بس. پھر میں نے جو اس دن سے پلیٹیں رکھنی شروع کی بزرگوں کے سامنے تو آج تک رکھتے ہیں اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا، یقین جانیں. آج بھی اگر میں کہیں پہ جاتا ہوں شوٹ پہ اور اگر میرا کیمرہ مین کے ہاتھ میں بیگ ہے میں کہتا ہوں یار شیئر کرو یار اپنا لگیج مجھے دو. ارے نہیں آپ، میں نے کیا یار کون سا ایگزیکٹو پروڈیوسر. ہم اس دنیا میں بھیجے گئے تھے کوآپریشن کے لیے، ہم کمپٹیشن میں لگ گئے. میں بڑا ہوں
آپ میرے پیچھے چلیں گے, آپ میرے آگے نہیں چلیں گے. بیسیکلی ایک وائٹ سی ہے, ایک بلو سی ہے اور ایک ریڈ سی ہے. ریڈ سی میں کیا ہوتا ہے احمد بھائی کہ شارک جو ہوتی ہے نا آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو کھا جاتی ہے, اور جو بلو سی ہے اس میں نا ایک دوسرے کو آگے کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا تھا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو آگے کریں, جو وہاں پہ ہو رہا تھا کہ ایک نے چائے بنائی, دوسرے نے پلیٹ رکھی, تیسرا صفائی کر رہا ہے. یہ ٹیم ورک کہلاتا ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہی درس دیتی ہے. آپ کی سیرت میں یہی ہے. ایک بار آیا نا اس سفر میں تھے, کھانا پکانے کا موقع آیا, فلاں صحابی کی ڈیوٹی لگا دی, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں یہ کروں گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کر لیں گے. فرمایا کہ نہیں میں بھی شامل ہوں گا. تو کھانا پکانے کا جو پروسیس تھا, لکڑیاں لانا, یہ کرنا وہ کرنا, اس میں حضور علیہ السلام بھی صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر اور پوری سیرت ہمیں سکھاتی ہے. بہت خوبصورت بات. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مزدور کا ہاتھ چوما. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہوں نے مزدور کا ہاتھ چوم کے کیا بتایا کہ محنت میں عظمت ہے. جو آدمی حلال کمائی کے لیے اپنا پسیدہ جو ہے وہ نکالتا ہے اس سے مجھے محبت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں ہمارے دین نے سکھایا کہ معتبر وہ ہے جو حلال کمائی کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے, بے شک وہ کم ہوتی ہے. اب زمانہ چینج ہو رہا ہے, تو ہم نے اپنے جو دین کی جو باتیں تھیں, جو اپنے بزرگوں کی باتیں تھیں, جو اپنے اسلاف تھے, جو انبیاء کرام گزرے, ہمارے نبی جو ہمیں کہہ کے گئے, ہم نے اس چیز کو سائڈ میں کر دیا انفارچونیٹلی. تو اب معتبر کون ہے؟ جس کے فالوور اور لائک زیادہ ہیں وہ معتبر ہے سر. چاہے وہ کچھ بھی کرتا پھر اس کو بڑی جگہ بلایا جاتا ہے, اور یہ اور اس کا یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اب وہ اس لیے معتبر ہے کہ ملین ویورز ہیں, جیب میں پیسہ ہے, پیچھے 2 ویگو ہیں, تو اب اس کو ہر جگہ عزت دی جاتی ہے. تو پہلے دین میں عزت کا معیار یہ نہیں تھا. دین میں تو عزت کا معیار کچھ اور تھا. تقویٰ ہے, اپنی محنت ہے, حلال کمائی ہے, بچوں کی تربیت ہے. وہ جو دن تھا نا کہ میں نے کہا کہ یہ تو ٹیم ورک چل رہا ہے. صحیح ہے. اور اس میں جو ہے مجھے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اور جو سب سے پہلی چیز میڈیا انڈسٹری کے اندر جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہے کہ آپ کے اندر ایگو نہیں ہونا چاہیے. اور ایک چیز جو ہونی چاہیے, اور انفارچونیٹلی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, یعنی کہ اگر میں 20 برس پہلے چلا جاؤں تو شاید وہ کچھ چیزیں کچھ تھوڑی بہت تھیں, اب وہ بہت کم ہو گئی ہیں. اور وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو آپ نے بھی شاید, میں نے کیونکہ کافی جگہوں پہ دہرایا ہے اور آج پھر دہرا رہا ہوں, کہ جیو کے اندر جس زمانے میں ہم نے کام شروع کیا نا تو اس وقت کوئی میڈیا سے ریلیٹڈ یونیورسٹیز نہیں تھیں. صحیح ہے, بالکل. واحد جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی, وہ لوگ تھے جن کا آلریڈی ایکسپیرینس ہے اور وہی یونیورسٹی سیکھتے تھے. تو جیو ہمیں بیچ لگژری ہوٹل بھیجتا تھا اور وہاں پہ ٹریننگ سیشنز ہوتے تھے, اور وہ گروپس میں لوگ جاتے تھے اور ان کے لیے ڈفرینٹ, کبھی لائٹنگ کے اوپر, کبھی پروڈکشن کے اوپر, اس طرح کلاسز ہوتی تھیں. تو ایک دن مجھے بھی موقع ملا تو میں گیا, تو وہاں پہ میں نے تو یہ سوال نہیں کیا تھا, کسی اور شخص نے کیا, لیکن وہ میرے ذہنوں میں رہ گیا. اچھا, وہ سوال یہ تھا کہ سر یہ بتائیے, اور وہ پی ٹی وی کے کوئی سینئر پروڈیوسر تھے, کہ سر یہ بتائیے کہ ہماری فیلڈ میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, انٹر پاس لڑکا بھی ہے, میٹرک پاس بھی ہے, اور ہو یہ رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی نے انٹر کیا ہوا ہے اور وہ کسی اچھے ڈائریکٹر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو وہ 2 سال بعد وہ بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن گیا. صحیح. یا اگر کوئی اسپاٹ بوائے ہے اور وہ کسی کیمرہ مین کے ساتھ ہے اور اس کو شوق ہے اور وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, تو کل کو وہ بھی ایک اچھا کیمرہ مین بن کے نکل جاتا ہے اور پھر وہ اپنا الگ کام شروع کر دیتا ہے. تو کوئی تو ایسا کرائٹیریا ہوگا, کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو اس ڈاکٹر, انجینئر, میٹرک پاس, انٹر پاس لڑکے میں اگر نہیں ہے تو وہ میڈیا کے لیے نہیں ہے, وہ کام نہیں کر سکتا. تو وہ مسکرائے, انہوں نے کہا میاں تم نے بڑا زبردست سوال کیا اور اس کا بہت ہی مختصر جواب ہے. اور وہ جواب یہ ہے کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ میچیورٹی ہے, احساس ذمہ داری کا ہونا. احساس ذمہ داری کیا ہے کہ مجھے یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ اگر میں پروڈیوسر ہوں اور میں یہ چیز آن ایئر کر رہا ہوں تو اس کا امپیکٹ لوگوں پہ کیا ہوگا, اور کیا چیز جو میں نے آن ایئر کر رہا ہوں کیا اس کی میں نے پہلے تحقیق کر لی یعنی, یا اور اس طرح کی اور بھی مطلب بہت ساری ریسرچ اور تمام چیزیں. تو پھر وہ سر وہ شفٹ کہاں لگا, وہ جو شفٹ میں آپ سے پوچھا تھا کہ پیشن ہیلتھ کیئر کا, جو ہیلتھ کیئر کا, ہاں وہ شفٹ, یہ تو ہم بالکل انیشیل لیول کی بات کر رہے تھے. اور اب ہم بالکل اگر آپ سمجھیں کہ 12, 15, 16, 17 برس کے بعد ہوا یہ کہ تقریباً جب 17 برس آدمی کام کر لیتا ہے, تو میں نے آپ سے آف دا ایئر ذکر کیا تھا فیس بک کا,
کہ فیس بک کے اندر ایک ایسی ایک چیز ہے جو کہ آپ کو شیئر کرتی ہے میموری. اچھا وہ میموری شیئر آپ کو 10 سال پرانی کرتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ چیز میں کہتا تھا جی, تو آپ کو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اچھا تو وہ چیز کیا ہے کہ جو ایوری 10 ایئرس پہ آپ ایک نئے ایک ذہنی اس میں مینٹل لیول پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں, آپ میچیورٹی کا ایک اور اسٹیپ طے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ بہت ساری غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں سے آپ نے سیکھا ہوتا ہے. تو آپ ایوری 10 ایئرس کچھ نیا آپ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ 40 سال کی عمر جو ہے بالکل آپ پختہ ہو جاتے ہیں اور چیزیں بالکل سے آپ کی جو میچیورٹی ہے وہ بھی اس لیول کا آپ کا بہتر ہو جاتا ہے. اچھا آلدو کہ انفارچونیٹلی 70 سال کی بھی آج کل یا 60 سال میں بھی اکثر لوگوں کے میچیورٹی نہیں آئی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیکھ گیا وہ آگے بڑھ گیا. تو ہوا یہ کہ گریجولی میں نے یہ فیل کرنا شروع کیا کہ اندر کا جو علی امام ہے وہ شاید یہ سب کچھ نہیں چاہتا, یا یہ کام شاید اس کے مزاج کا نہیں ہے, یا اس کو وہ انجوائے نہیں کر رہا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر نا ایک مخمصہ ایک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ آ جاتی ہیں. تو اچھا انہی دنوں احمد بھائی میں حج پہ گیا. اچھا ماشاء اللہ. اپنی اہلیہ کے ساتھ. اچھا اس سے پہلے 2 مرتبہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے مجھے 2 حج کروائے. وہ اپنی ٹیم کا بہت خیال رکھتے تھے ان سب چیزوں میں کہ حج عمرہ اور اس کی چیزوں کو بتانا. تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ جو میرے بندے کا احسان مند نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے جی. تو ان کے احسانات بھی ہیں جو کہ میں کہیں جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں ضرور ذکر کرتا ہوں. اچھا یہ تیسرا حج تھا جو کہ میری اہلیہ کے ساتھ تھا, اور جو کہ میں اپنے خرچے پہ اور تمام چیزیں وہ کر رہا تھا. اس سے پہلے 2 مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے کروایا تھا. اچھا یہ جو تیسرا حج تھا اس پہ میری کیفیت بڑی مختلف تھی, اور میں جب طواف کعبہ اور جب کبھی کعبہ کے قریب موقع مل گیا تو میں اللہ رب العزت سے صرف ایک دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میں نے اپنی جو زندگی کے یہ 17-18 برس گزار دیے ہیں کام کرتے ہوئے, اب مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ اور کوئی ایسی چیز کروں جس میں بڑی عافیت ہو, اور کوئی عافیت ہو, اور کوئی آپ مجھ سے ایسا کام لے لیں جو شاید میری نجات کا باعث ہو جائے. تو یہ دعا میں نے پورے حج میں احمد بھائی میں کرتا رہا. مجھے نہیں پتا تھا میں کیوں کر رہا ہوں اور میرے اندر کیا کچھ چل رہا ہے. اچھا بظاہر کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی, مطلب اس وقت بھی میں اچھا کما رہا تھا, ایک چیز تھی جو کہ پراپر چل رہی تھی, سب چیزیں نوکری ووکری سب چیزیں صحیح تھی, لیکن پتہ نہیں کیوں ایک اندر سے ایک تھا کچھ نا, ایک چل رہا تھا ایک میری سوچ کے اندر ایک. تو یہ کرتے کرتے میں آ گیا. اچھا گریجولی اب ہوتا ہی ہے نا کہ آپ تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے اور شاید اگلا دن شروع ہوگا اور چیزیں ساری اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہوں گی اور جناب آپ کے لیے کوئی نئی چیز تیار ہوگی. ایسا نہیں ہے. ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے نا جس طرح سے دھوبی کپڑے دھوتا ہے نا, تو اس میں جتنا وہ بھٹی میں وہ مارتا ہے نا تو اتنا ہی اس کے جو ہے وہ صفائی زیادہ ہوتی ہے, اور جتنا گرم پانی اور جتنا ڈٹرجنٹ زیادہ جاتا ہے اتنا زیادہ اس کی صفائی بہتر ہوتی ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا اسٹین ہوتا ہے کہ اس کے لیے خاص کیمیکل لگانا پڑتا ہے. تو وہ شاید مجھے ان تمام کیمیکلز اور اس بھٹی کی ضرورت تھی جو کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید نہیں ہے, یہ میری خوش فہمی تھی شاید, یا خام خیالی تھی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر میں نے گریجولی خود دیکھنا شروع کیا کہ چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئیں. مطلب جو جہاں میں جاب کر رہا تھا وہاں پہ چیزیں اوپر نیچے شروع ہو گئیں, اور بالآخر ایک ایسا موقع آیا کہ مجھے خداحافظ کہنا پڑا, میں باہر آ گیا. اچھا اب جب باہر آیا نا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ نے اتنے عرصے کام کیا ہے تو اب شاید آپ کو بڑا ہاتھوں ہاتھ کہیں پہ بھی لے لیا جائے گا. کیونکہ شروع میں ایک سوال لوگوں سے کرتا تھا کہ یار میرے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے, مجھے نوکری کون دے گا. تو اللہ رب العزت نے نوکری دے کے بتایا کہ میاں تم کس خام خیالی میں رہتے ہو, یہ میں دیتا ہوں, ایکسپیرینس نہیں دیتا ہے. صحیح بات ہے. تو میں تمہیں بغیر ایکسپیرینس کے ایسی جگہ بٹھاؤں گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ وہ بھی وہاں پہ جائیں, اور لوگوں نے کی تمنا. اور پھر اللہ پاک نے بتایا کہ علی امام صاحب آپ سوچتے تھے نا کہ 20 سال کا ایکسپیرینس ہو جائے گا آپ کو لیا گا, یہ دیکھو میں نے تمہیں ڈرائنگ روم میں اکیلے کمرے میں بٹھا دیا. تم کچھ نہیں ہو, اگر میرا فضل ہے تو تم کچھ ہو. بالکل ایگزیکٹلی. اگر میں چاہوں گا تو تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولوں گا, اور اگر تم نے اپنے کرتوت اچھے نہیں رکھے تو میں وہ تمام چیزیں بند کر دوں گا. تو یہ گریجولی چیزیں جب شروع ہوئی نا, اور میں کمرے میں بیٹھ گیا اور کوئی رابطہ نہیں, کوئی نوکری نہیں, کوئی پوچھ بات نہیں رہا, تو پھر اندر کے آدمی نے نا خود سے سوال کرنا شروع کیا کہ کیا غلطیاں ہوئیں, کیا چیزیں کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے. پھر اللہ پاک جب تھوڑا سا آپ, کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں نا تم ایک قدم آؤ میں ہاتھ بڑھاؤں گا تمہارے لیے.
اچھا یہاں پہ احمد بھائی میں آپ سے بڑی مزے کی ایک بات کر رہا ہوں, جب یہی سب کچھ سوچتا ہے نا آدمی تو بڑی عجیب عجیب چیزیں بھی ذہن میں آتی ہیں. وہاں مجھے احساس ہوا کہ لوگ کہتے تھے کہ یار وہ اللہ نے ہاتھ چھوڑ دیا, اللہ پاک میرا ہاتھ پکڑ لیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہاتھ چھوڑا کب تھا, تم تو خود بھاگے تھے. جی جی جی, تم خود بھاگے تھے ہاتھ چھوڑا کے. اور اللہ پاک کو میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک والد جیسے بیٹھے ہوئے نا, اور ایک مال میں آپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بھاگ رہا ہوتا ہے ادھر یا بھاگ رہی ہوتی ہے, اور دا مومنٹ آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اب یہ میری ریچ سے باہر نکلنے والا ہے, آپ بھاگتے ہیں اس کو پھر پکڑ کے لے آتے ہیں. اللہ پاک چھوڑتے ہیں کہ میاں کر لو, یہ شوق بھی پورا کر لو, دیکھ لو ذرا تم بھی کتنا پر پھیلا سکتے ہو, پھر اس کے کیا نقصانات ہیں. پھر اللہ پاک اپنے بندے کو, جس کے پیچھے اس کے ماں باپ دعا کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ پاک تھوڑا سا اس کو کھینچ لگاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ مردوں کے جوہر حالات کے جو اٹھا پٹک ہوتے ہیں نا اس میں ہی اس کے جوہر کھلتے ہیں. حالات کی جو گھاٹیاں ہوتی ہیں اور حالات کی جو پلٹے ہوتے ہیں اس کے اندر کھلتے ہیں. تو وہ پلٹے لگنے ضروری ہیں. وہ آپ کو بھی وہ پلٹے ایسے ویسے لگے ابھی تک. اچھا تو پھر وہ مطلب وہیں اس پلٹوں سے ہیلتھ کیئر کا خیال ہے, کہیں یہ تھا ذہن میں, کسی گوشے میں تھا؟ اب ہوا یہ کہ جب یہ سب چیزیں ہوئیں تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا کتابوں کی طرف. اور کتابوں کا مجھے جو شوق ہوا وہ دو چیزوں کی وجہ سے. ایک تو میرے والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, وہ کتابوں کے بڑے شیدائی تھے ان کے پاس, اور وہ مختلف ٹاپکس کی کتابیں وہ ان کے پاس ملتی تھیں. اور ان میں سے جو اہم چیز تھی وہ ان کو شوق تھا ہومیوپیتھی کا. اور ہمارے جو ددیال ہے اس میں 80% لوگ دیور ہومیوپیتھ جو اب دنیا میں نہیں ہیں. صحیح. تو اچھا میں اپنے والد کے ساتھ بچپن سے انٹو اٹ رہا کہ لوگوں کو دوائی بنا کے دینا, ان کی کتابیں. اچھا 2009 میں جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی کچھ کتابیں جو تھیں وہ میں نے اٹھا کے نا اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ لی. اچھا. اور پھر میں یہ کیا کرتا تھا کہ ان کو نا اٹھا کے کبھی موقع ملا رات کو, کیونکہ اتنی لیٹ نائٹ سیٹنگ ہوتی تھی ہماری آفس میں, کبھی موقع ملتا تھا تو ہم, یا کبھی میری بیٹی بیمار ہو گئی تو ایک کتاب کھول لی, کچھ پڑھ لیا, دوا دے دی. اچھا گریجولی وہ چیز ڈیولپ اتنی ہوتی چلی گئی کہ جیو میں جو میرا دفتر تھا اس کے کیوبیکل میں رائٹ سائڈ پہ نا جیسے ایک شخص آیا, احمد بھائی ہے میرے پاس کام کرے, احمد بھائی آیا, احمد بھائی نے کہا یار وہ علی بھائی آپ دوا کا بھی تو کرتے ہیں, آج سر میں بڑا درد ہے. ہاں احمد بھائی یہ دوا ہونی چاہیے, وہ لیکن ہے نہیں. لڑکے کو بلایا, یار وہ صدر میں قریبی دکانیں ہوتی تھیں, ذرا یہ دوا تو لے آؤ. اب وہ احمد بھائی کو تو میں نے ایک ڈوز دی نا, اب وہ نئی بوتل میرے پاس یہاں پہ آ گئی. اسی طرح جمع ہوتے ہوتے ایک انبار دوائیوں کا لگ گیا, پوری کلینک بن گئی ایک چھوٹی سی. تو اکثر لوگ تو تفریح کے لیے آتے تھے, ارے یار کوئی میٹھی گولی تو دے دیں, اور اکثر لوگ سیریس اپنی ہیلتھ ایشوز لے کے آتے تھے کہ یار مجھے دوائی دو. تو اچھا وہ سلسلہ چلتا رہا. جب مجھے موقع ملا نا کہ میں تمام چیزوں سے جب آزاد ہوا تو میرا انٹرسٹ آٹومیٹکلی ان دوائیوں کی طرف. اچھا پھر میں نے کچھ لوگوں کو محلے میں دوا دینی شروع کر دی. اچھا. تو کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا جب آپ کو اتنا شوق ہے اور آپ کے پاس ابھی وقت بھی ہے, آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو سیریسلی کیوں نہیں آپ پڑھ لیں, اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. تو پھر جو ہے میں وہاں سے داخلہ لیا, اور پھر 4 سال کی وہ کلاسز, اور پھر آن اینڈ آف لینا. اچھا جب وہ ہو گئی نا تو پھر تشفی نہیں ہوئی. تو پھر میں نے دوسرے ممالک میں, باہر کے ممالک میں ڈاکٹرس کو ڈھونڈا, اور وہاں سے میں نے تربیتی کلاس لینی شروع کی. تو اس سے مجھے بڑا ایک موقع ملا کہ میں اپنے آپ کو جو ہے مزید ریفائن کر سکوں, جو کہ اسٹل چل رہا ہے ابھی تک. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی ڈاکٹر بن گیا ہوں بڑا, میں ایک انتہائی نچلے درجے کا ایک انسان ہوں جو کہ اپنی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے جو مجھے کچھ صلاحیت یا کچھ چیزیں اگر دی ہیں تو اس کے تحت میں ان کو تسلی کے طور پہ وہ دوا دے دوں, کیونکہ شفا دینا میرے رب کا کام ہے. بالکل. تو یہاں پہ میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں جو سب سے انفارچونیٹ چیز شروع ہو گئی ہے ڈاکٹرز کے حلقے میں, وہ یہ ہو گئی کہ ڈاکٹر نے وہ کام جو اللہ رب العزت نے اسے کہا تھا کرنے کو, تسلی دینا, وہ کرنا چھوڑ دیا, اور اس نے جو ہے وہ فیئر ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے. اور خدا نخواستہ یہ سمجھ لیا کہ میں جو پرسکرائب کر رہا ہوں, ناٹ آل آف دیم, لیکن فیو آف دم ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا. نہیں, آپ دوا دیں اور کہیں کہ اللہ رب العزت شفا دیں گے, میں آپ کو تسلی کے طور پہ یہ دے رہا ہوں. اور صرف یہی نہیں, بہت تسلی کے الفاظ بھی بولے. بہت خوبصورت. جو پچھلے دنوں جو کووڈ کا ایشو آیا, اس میں زیادہ تر لوگ جو شکار ہوئے ہیں وہ فیئر کی وجہ سے. ارے تمہیں تو یہ ہو گیا, اب کھانسی ہو گئی, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ وینٹیلیٹر کے, اور لوگوں کا خود کو خود سے دور کرنا ایک عجیب و غریب فضاتی, اور اس نے جو ہے نا وہ کئی اموات شاید اسی وجہ سے جو ہے نا. آپ سوچیں نا یار, آپ کا شوہر یا آپ کی اہلیہ جو دن رات آپ کے لیے محنت کرتی رہی, ٹھیک ہے, اس کو ایک ہلکی سی کھانسی ہوئی, آپ نے نیٹ پہ پڑھا کہ دور ہو جاؤ,
اور یہ کر لو. آپ نے یار اس کو آئسولیٹ کر دیا ایک کمرے میں, اور جیسے جانوروں کو برتن نیچے سے سلائڈ کرتے ہیں نا, وہ آپ نے کرنا شروع کر دیا. اچھا, اب وہ اہلیہ یا وہ شوہر جو بیمار ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو, لیکن وہ دل میں ضرور سوچ رہا ہے کہ یار یہ جو میرے ایسے لوگ تھے آج مجھ سے یہ دور ہو گئے, اور یہ کیا ہو گیا, اور یہ کیا ہو رہا ہے نا. اچھا, یہ جو مینٹل لیول پہ جو سکنس آتی ہے نا, یہ پیتھولوجی کو خراب کرتی ہے. کسی نے کہا, کسی نے بڑی زبردست بات کی کینسر کے حوالے سے. کسی نے بلکہ وہ بزرگ تھے, ان سے پوچھا کہ حضرت کینسر کیا ہوتا ہے. تو چونکہ ہم جو بزرگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ کینسر کا علاج اور کینسر کے جیسے جو مریض ہوتے ہیں ان کا علاج کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے غموں کا اظہار نہ کرنا کینسر. جو شخص ہر وقت اپنے دل کے اندر, اپنے وجود کے اندر وہ تمام دکھ اور درد سمیٹتا رہتا ہے, وہ کینسر کریٹ کرتا ہے. اسی لیے میں ہر کسی سے کہتا ہوں کہ ایک بیماری ہے جس کا شکار ڈاکٹر صاحب بھی ہوئے. لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں نا کیسے انتقال کر گئے, تو میں ان کو کہتا ہوں جاؤ گوگل کرو, اور وہ گوگل کیا کرنا ہے آپ کو, بروکن ہارٹ سنڈروم. یہ بروکن ہارٹ سنڈروم جو نا یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا, جس میں آپ کو کہتے ہیں کہ دل ٹوٹ گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کے ساتھ کوئی بہت بڑا غم ہو تو اس کی تھپکی دو, تسلی کے الفاظ. آپ کی باتوں سے یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ہمیں آپ کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ ہیلتھ کے موضوع پہ جو ہے وہ کرنی چاہیے, لیکن آج چونکہ ہم میڈیا کے موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں تو میں موضوع کو آگے بڑھانا چاہوں گا. اچھا, یہاں آج کے دور جدید میں اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے بچوں کا. بالکل, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا چونکہ آپ کا ایک میڈیا کا ایکسپوجر ہے اور ساری چیزیں ہیں, بچوں کا اسکرین ٹائم اتنا جو بڑھ چکا ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اس پہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, اس کو اچھے موڈ کی طرف کس طرح پھیر سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, اس کو ذرا بتائیں. احمد بھائی, اس کمرے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک عدد اے سی لگا ہوا ہے. جی, جب بھی آپ کہیں پہ اے سی لگائیں گے اور کارنرز کو بند نہیں کریں گے تو وہ کولنگ نہیں کرے گا. جی, لیکیج ہے, لیکیج بند کرنی ہے. میں ایک گھر میں ایز اے والد, ایز اے ہیڈ آف دا ہاؤس یا امیر گھر میں موجود ہوں اور میں اے سی ہوں, ٹھنڈی ہوا دے رہا ہوں. کس صورت میں کہ جو کما رہا ہوں وہ خرچ کر رہا ہوں. بہترین. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اے سی میں نے لگا دیا, یعنی کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں پیسے دے رہا ہوں, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, اور بچہ جو ہے میرا اچھے اسکول میں جا رہا ہے, اور وہ بچہ حافظ قرآن بن جائے, اور وہ بچہ جو ہے وہ دین کا سپاہی بن جائے, اور وہ بچہ ادب و اخلاق سیکھ جائے. اچھا, جو میں ہوں میں کیا کر رہا ہوں, میں گھر پہ آ کے چیخ رہا چلا رہا ہوں. میں قرآن حفظ کرنا کیا, میں تو روز صبح بھی نہیں پڑھتا ہوں, میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. تو دروازے تو کھلے چھوڑ دیے نا میں نے. اے سی ہوں, ٹھنڈک دے رہا ہوں, لیکن اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ مجھے سب سے پہلے وہ ہوز بند کرنے اپنے اندر کے. بہت خوبصورت, کیونکہ اپنے اندر کی خامی کو جاننا سب سے بڑا علم ہے. ہم اسی علم سے محروم ہیں. ہم باقی دنیا جہان کے علم گوگل سے اور بڑی بڑی یونیورسٹی سے حاصل کر رہے ہیں, لیکن جو سب سے بڑی کمی مجھے نظر آ رہی ہے جس کا آغاز گھر سے ہو رہا ہے. اسکول تو آگے ہے سر, اسکول پہ بھی آتا ہوں میں, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہر جگہ سن رہے ہیں تعلیم تعلیم تعلیم, تربیت ہے نہیں کہیں, تربیت نہیں ہے. تو اسی لیے آپ کو ہر جگہ لوگ جو نظر آ رہے ہیں وہ تعلیم یافتہ تو نظر آ رہے ہیں لیکن تربیت یافتہ نظر نہیں آ رہے. اور جی بالکل سر, آپ نے صحیح کہا. اور ڈائریکشن کی خاص بات یہی ہے کہ ہم نے تربیت پروگرام یہاں پہ اسی لیے رکھا, اپنے اس اسکول کا ہمارا پورا باقاعدہ تربیت پروگرام ہے, کیونکہ ہم نے یہی کمی محسوس کی کہ تعلیم تو سب جگہ ہے, وہ تربیت نہیں ہے. تو باقاعدہ تربیت پروگرام جو ہے نا وہ یہاں پر یہ جو آپ کے یہاں جو ایک چیز جو میں نے آ کے سنی اور دیکھی وہ انتہائی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت جو ہے نا گھر سے آیا, اور ایک پراپر ایک چیز بنی ہوئی ہے جس کو سالوں سال سے وہی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے. آپ لوگوں کی جو چیز مجھے اچھی لگی وہ یہ لگی کہ اگر صبح قرات ہو رہی ہے تو وہ ایک خاص تھیم پہ ہو رہی ہے. جی, اس تھیم کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے فار اے ویک. تو کیا ہے کہ وہ چیزیں جو بچے کے ذہن میں جو نرش کر رہی ہیں فرام دا کلاس 1 till 8, تو آپ سوچیں کہ وہ کیا پروڈکٹ نکلے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ایتھکس اور باقی چیزیں جو ماشاءاللہ جو آپ نے اسٹیمپس کے حوالے سے جو آپ نے بتایا, جس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ بنا رہے ہیں, ایک آپ لوگوں نے اسٹوڈیو کریٹ کر لیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو بچے پہ اثر انداز ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ جگہ کا ماحول. اچھا, ماحول
جو ہوتا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ پازیٹیو انرجی سے بنتا ہے. پازیٹیو انرجی صرف احمد بھائی اس صورت میں آئے گی جب آپ پازیٹیو لوگوں کو ہائر کریں گے. یہ ایک ایسی چیز کی میں طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں جو کہ گھروں میں بھی نہیں ہو پا رہی ہے, جو کہ میں نے اپنے ذکر کیا کہ اگر میں آ کے چیخ رہا چلا رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ میرا بچہ کوئی اچھے سے بات کرے تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ میری اپنی انرجی پازیٹیو نہیں ہے. میں ہر چیز نیگیٹو رن کر رہا ہوں, تو بچہ وہاں سے بھی بھاگ رہا ہے. اب بچہ جب اسکول آیا تو جو استاد ہے اس کی طرف سے بھی پازیٹیو انرجی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کے بھی حالات کم و بیش وہی ہیں جو باپ کے گھر پہ. تو ہمارے یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا احمد بھائی, وہ بچوں سے پہلے استاد کے اوپر نظر رکھنا ہے کہ ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے, ہم اس کے اندر جو اساتذہ کرام کو ہائر کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, ان کی اسکروٹنی ہو رہی کہ نہیں. اب میں آپ سے نام نہیں لوں گا, میرے بچوں نے جو ہے وہ او لیولس کے اور اس میں بھی اسکولوں میں پڑھا اور اچھے اسکولوں میں پڑھا, لیکن عموماً اسکولوں میں نے یہ دیکھا کہ ایک خاتون جو اپنے بچے کو ڈراپ کرنے آتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو جو ہے نا پرنسپل نے یا جو سینئر ارکان ہیں انہوں نے دیکھا گیا, بات ہوئی اور پتہ چلی گیا کہ بھائی آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے یا ایم بی اے یا کچھ ہے, لیکن اب وہ گھرداری کر رہی ہیں, ان کو آئیڈیا نہیں ہے اتنا پڑھانے کا. ہم نے ان کو یہ کہہ کے رکھ لیا کہ آپ کے بچے کا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس ڈسکاؤنٹ کے چکر میں کتنے بچوں کے معاملات خراب کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا عہدہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی بلا کے بٹھا دیں. اس میں آپ کو سب سے پہلے اس شخص کی نالج سے پہلے مینٹل ہیلتھ چیک کرنی ہے کہ اگر وہ سوٹی اٹھا کے مارنا شروع ہو جا رہا ہے تو بچہ تو بھاگ جائے گا, یا وہ چیخ رہا چلا رہا ہے تو بچہ تو وہی لے گا نا, وہی آبزرو. اب بچہ جو ہے وہ ہی از اے پیور سول اینڈ ایوری سول نیڈ ایکسیپٹینس. ایکسیپٹینس کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر میں آتے ہی یہ کہنا شروع کر دوں احمد بھائی آپ نے جو وہ پروگرام کیا تھا نا اس میں یہ مسئلہ تھا, تو سر آپ مجھے دوسری مرتبہ فون بھی نہیں کریں گے. جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں وہ کیا تھا کہ مشرکین بیٹھے ہوئے اور وہ کتنا تنگ کرتے تھے, تو آپ جو ہے نا مسکرا کے تمام باتیں سنتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو آپ ورڈ ادا کرتے تھے سبحان اللہ. میں تو کبھی کبھی وہ سیرت کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار سب کچھ تو میرے نبی نے کر کے دکھا دیا, ہم باہر والوں کی انگریزوں کی کتاب لے کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس میں ہمیں ایتھکس بتا رہے ہیں وہ لوگ کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, میرا نبی بتا کے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, اور جب سب اس نے اپنی وہ جو مشرک ہے اس نے بکواس کر لی نا, تو آپ اس سے کہتے ہیں کچھ رہ تو نہیں کیا, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یار آپ سوچیں یار کہ مطلب اتنا صبر اور برداشت, اور ہم آج کل کیا ہے وداؤٹ پاز ہم فوراً اس کو ایکنالج ہی نہیں کرتے, ریئیکشن کرتے ہیں. تو میرا کام ہے ایکنالج کرنا. اب بچہ جو ہے اس کو ایکنالج چاہیے, ایکنالجمنٹ چاہیے. بچہ جو ہے بچپن سے نا آ کے کہتا ہے, اپنی ماما سے کہتا ہے کہ آج میں اسکول میں یہ کر لیا, اور وہ اپنی اکثر چوریوں کو بھی بتا دیتا ہے. تو ماما اس کو کہتی ہیں, اس کی ماں اس کو کہتی ہیں ارے میرا پیارا بیٹا, کیونکہ بچہ چھوٹا ہے نا تو اس کی ہر چیز اس کو پیاری لگی. جی. اچھا احمد بھائی اب وہ ہو گیا 7 برس کا فار ایگزامپل یا 8 برس کا, اور اس نے وہی چیز آ کے بتائی تو آپ نے ایک ہاتھ جڑ دیا, وہ فوراً جب تبدیل ہوا ایکشن, ٹھیک ہے نا. اب جب وہ چینج ہوا نا تو وہ تو ایوری سول نیڈ ایکسیپٹینس, ایوری سول نیڈ ایکنالجمنٹ. جب ایکنالجمنٹ نہیں ملی نا تو اس نے جو ہے نا آپ کو بتانا چھوڑ دیا, اور آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اس نے کرنا چھوڑ دیا. کرنا نہیں چھوڑا, اس نے بتانا چھوڑ دیا آپ کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو آپ نے بات کی کہ اسکولنگ سسٹم اور یہ تمام چیزیں, تو ایک تو گھر سے معاملات کا درست ہونا کہ اے سی اگر لگائے تو پہلے کھڑکی حضرت بند کیجیے, اپنے آپ کو درست کیجیے, ماں باپ دونوں. جی. اس کے بعد بچے میں آپ تبدیلی دیکھیں, اور جی بالکل آپ, اور وہی چیز جو ہے پھر وہ کنٹینیو کرتی ہے اسکول میں, جو ہم نے بات کی کہ اساتذہ کرام. اچھا اچھے استاد کی کوالٹیز کیا ہیں؟ اچھے استاد کی کوالٹی جو آج معدوم ہے, جو ہونی چاہیے, وہ ہے اپنے اسٹوڈنٹ کی ہمت کو بڑھانا, اس کے اندر آرزو پیدا کرنا. آرزو ہے ہی نہیں, جستجو ہے ہی نہیں. اب کیا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ بالکل روبوٹ کی طرح آ کے میتھمیٹکس کی اور دوسری کلاسیں لیتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو چنگاری ہے نا وہ آن ہی نہیں, ارے اس کی دم میں آگ لگا دو. سوال چھوڑیں اس کے سامنے, اس کو بتائیں سر جیٹ جہاز جو پرواز کرتا ہے اور جو راکٹ کرتا ہے اس کے دم میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. جو نارمل بوئنگ ہوتے ہیں اس کے دم میں آگ نہیں ہوتی, وہ بڑے اپنے لیول پہ جاتا ہے پھر لینڈ کر جاتا ہے لوگوں کو لے کے, لیکن جس کی پرواز اونچی ہوتی ہے اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو دم میں آگ لگے ہونے کا مطلب پیشن, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا. تو پیشن والی جو چیز ہے نا وہ اگر بچے نے اختیار کر لی تو پیشن کیسے ڈیولپ ہوگا بھائی؟ آپ تو اس کو پیشن دلا ہی نہیں رہا, آپ تو اس کو صرف اور صرف جو ہے فیئر دلا رہے ہیں. بیٹا اگر تم
یہ نمبر نہیں آئے تو تم فیل. ایک تو فیل کا ورڈ نکال دینا چاہیے. یا تو تم جیتتے ہو یا سیکھتے ہو. بہترین. بس ہر جیت جو ہے نا, جو بچہ جو ہے جب وہ جتنا زیادہ وہ جیتتا ہے تو وہ سیکھتا ہے. تو آپ اس کو کبھی نہیں کہیں. اب جیسے میرے صاحبزادے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے گاڑی میں, اور میں نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا, جی ابا فٹ بال میچ تھا. کیا ہوا بیٹا فٹ بال میچ میں؟ ابا ہم لوگ ہار گئے. میں نے کہا حسن بیٹا ہار مت بولا کرو, ہار کچھ نہیں ہوتی ہے. ایک ٹیم جیتی ہے نا, تم سیکھے ہو. بہت تم جو ہارے نہیں ہو. اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا کیا ریزنس تھی جس کی وجہ سے, جس کو تم کہہ رہے ہو کہ ہار گئے اور میں کہہ رہا ہوں کہ تم سیکھ گئے. کہ ابا میں نے یہ غلطی کی ہوئی ہے. میں نے کہا تو اس سے تم نے لرن کیا نا, تو جب تم نے لرن کر لیا اس کا مطلب تم سیکھ گئے. یہ تو فائدہ ہے, اس کا مطلب کہ تمہارا فائدہ ہوا ہے میرے بھائی. تم یہ ہار وار کیا ہوتا ہے؟ تو یہ پازیٹیو انرجی پیدا کرنے کی یہ بچے کی ہمت کو بڑھاتا ہے. یہ بچے کی اندرونی جو ایک, اور یہ پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی عجیب سی, کہ جن بچوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آپ ڈیولپ کر دیتے ہیں نا, ان کا کانفیڈنس لیول آپ چیک کریں, ان کے اندر جو ہے نا وہ پھر بڑے کانفیڈنٹ ہو کے وہ آگے بڑھتے ہیں, وہ پھر سب کو فیس کر سکتے ہیں. اور یقین جو ہے نا آپ کے اندر, جس کو میں نے کہا کہ آرزو, تو آرزو سے پہلے اوبیسلی یقین کا آپ کو اسٹیبلش کرنا, یقین کے بعد آرزو, اور آرزو کے بعد احمد بھائی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر ہم لوگ نہیں ہیں وہ ہے استقامت, کنسسٹنسی کا ہونا. کبھی ایک پیر ادھر کبھی ایک پیر ادھر. اور میڈیا کا آج یہی وہ ہے نا کہ کنسسٹنسی نہیں ہے, اور یہ پیدا کرنا جیسے ماں باپ کی ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے بتایا تو میں آپ کی گفتگو سے یہی سمجھ سکا کہ اسکرین ٹائم بچوں کا جو بڑھ گیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے شاید انہیں گھر سے توجہ وہ نہیں مل پا رہی, تو سراغ بند نہیں ہو رہے نا. جی سوراخ بند نہیں ہو رہے, تو وہ سوراخ بند ہوں گے, پازیٹیوٹی آئے گی ماں باپ میں بھی, ٹیچرز میں بھی. تو بچوں کو جب وہ اکنالج کریں گے, بچوں کو توجہ دیں گے, تو یقیناً پھر ان کی توجہ یہاں سے ہٹ کے, اسکرین سے ہٹ کے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی طرف بھی جائے گی. اچھا میں جی بالکل, ہر چیز کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا, کوئی چیز بری نہیں. ٹک ٹاک ہے نا, ٹک ٹاک کے اوپر میں اپنی ہیلتھ کی ویڈیو ڈالتا ہوں, 40-50 لوگ دیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ مواد ہے ہی نہیں, ہر کوئی ناچ گا رہا ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہے. اچھا, اور وہی ویڈیوز یو ایس کے جو ٹک ٹاک کے لوگ ہیں, آپ دیکھ لیں ہیلتھ کے اوپر کیا کیا کچھ بنا ہوا ہے. بالکل. یہ تو ہم نے کسی بھی چیز کے استعمال کو اچھا یا برا بنا دیا نا. اب اگر یہ موبائل فون ایک استعمال کی چیز ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو سب سے پہلے, اگر بچہ یہ دیکھے گا احمد بھائی کہ علی امام صاحب ہاتھ میں 10 گھنٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں کیا بولوں گا اپنے بیٹے کو. بالکل, کیونکہ ہم کر کے جو چیز سکھاتے ہیں وہ بول کے نہیں سکھا سکتے. بالکل. نصیحت جو ہوتی ہے وہ کر کے دکھائی جاتی ہے, وہ بول کے نہیں سکھائی جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو اسکرین ٹائم کی آپ نے بات کی, اس کو ہم گریجولی کم کریں. وہ جو ایک اچانک سے ہمارے اوپر ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ حاوی ہوتا ہے کہ آج یہ ہم نے یہ کرنا ہے, اور ہم اس دن اٹھا پٹک کرتے ہیں اور اس کے بعد سب چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں, اس طرح نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سلولی اور گریجولی اپنی چیزوں کو پہلے خود بہتر کیجیے, بچے خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اسکرین ٹائم جو آپ سے بات ہوئی کہ ایک تو ویسے بھی بہت زیادہ اس کا نقصان ہے, دوسرا ہیلتھ کے اوپر بھی اس کا نقصان ہے, جو میں اس میں بتاؤں گا جب ہم اس سے پوڈ کاسٹ کریں گے ہیلتھ کے حوالے سے, وہ ابھی نہیں بتاؤں گا. چلے ٹھیک ہے, صحیح ہے, بہت خوب. اچھا علی بھائی, یہ اسکرین ٹائم اور یہ موبائل اور یہ میڈیا, یہ ایک مسئلہ تو ہے نا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا متبادل کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں تو بہت سارے لوگ ہیں وہ اچھے کارٹونز بھی ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ بچے اچھی چیزیں جو ہے وہ ان سے سیکھ سکیں. کڈز لینڈ ہے جو کہ دعوت اسلامی ہے, اس کو جو ہے وہ لے کر چل رہی ہے, اور ساری چیزیں ہیں. اور پھر آپ نے بھی ایک چیز کا ذکر کیا تھا, آپ نے بھی ایک پروجیکٹ کے ساتھ کام کیا تھا, اور آپ نے اس سے پہلے ایک تحقیق بھی کی تھی, وہ آپ نے بتائی تھی. تو ذرا وہ تحقیق بھی بتائیں اور متبادل بھی بتائیں, اور کس طرح جو ہے وہ اس میڈیا کا اچھا استعمال ہو سکتا ہے. ماں باپ بچوں کو کیا ریکمینڈ کریں, اس جیسا آپ نے بتایا نا گریجولی اسکرین ٹائم ختم کریں, لیکن ظاہر سی بات ہے اب دور ایسا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا بالکل ٹوٹلی, تو وہ اچھی چیزیں کیا ہیں؟ تو اس میں احمد بھائی یہ ہے کہ مجھے بالکل موقع ملا, اللہ رب العزت نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ ایک پیور اسلامک جو بچوں کا چینل ہے اس پہ میں نے کام کیا ایز اے چینل ہیڈ. ہائرنگ ہوئی اور تمام یعنی کہ فرام دا اسکریچ, یعنی کہ اسٹوڈیو بنانے سے لے کے کانٹینٹ ڈیولپمنٹ, اور کووڈ کے دنوں میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا, جن ٹی وی اس کا نام تھا. تو
ہم نے اس پہ بڑے اچھے کانٹینٹ کو کوشش کی کہ ہم وہ چیزیں لے کے آئیں جس کی ابھی آج کے معاشرے میں اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس کو کس طرح سے لے کے آئیں, اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو, کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کھانا آپ نے بڑا ہیلدی فوڈ رکھ دیا لیکن اس کی پریزنٹیشن ہی اچھی نہیں تھی تو بچے نے صرف دیکھ کے ہی بھاگ گیا. تو پہلے آپ کو ایک بچہ ہے جس کو ماں نے انڈا فرائی کیا اور اس کے اوپر وہ کالی مرچیں بھی نہیں ڈالیں اور کچھ بھی نہیں کیا اور چھوڑ دیا, وہ بچہ چلا گیا. وہی بچہ دوسری جگہ جا کے وہ ایگ کھا رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس پہ گارنشنگ ہوئی ہوئی تھی, ساتھ میں کچھ پوٹیٹوز رکھے ہوئے تھے, کچھ ہری درے, تو وہ دیکھنے میں اس کو اتنا خوبصورت لگا کہ اس نے جناب اس کو کھا بھی لیا. تو ٹریٹمنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ہم نے اس کا ایک اوبیسلی جب بھی آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور کسی بھی کام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا ایک ہوم ورک ہوتا ہے. اس ہوم ورک کے نہ ہونے کا نتیجہ آج چینل کی بدحالی جس کو ہم آگے جا کے ذکر کریں گے, وہ ہوم ورک نہ ہونے کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, ہوم ورک میں ہم نے کیا کیا اس بچوں کے چینل میں کہ ہم نے جو ہے نا ایک سروے کروایا آل اوور پاکستان, وہ جو ابھی آپ نے جس کا گیلپ. جی ہاں. اچھا, اس گیلپ کے اندر جو ہے وہ ہم نے مختلف جو ٹیم بنائی گئیں, انہوں نے اسکول کالجز میں جو گھروں میں خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی, اور مختلف ان کے جو موڈز ہوتے ہیں جو ان کا اپنا ایک انتظام ہوتا ہوگا سروے کا, وہ اس کے تحت انہوں نے کریٹ کیا. اور اس کے بعد جو ایک چیز بڑی ہی عجیب ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی, ہم نے 3 کیٹیگریز رکھی تھیں. ایک وہ جو بہت زیادہ دینی حلقے ہیں, یعنی کہ نماز اور ایون کہ گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے اور صرف یہ آئی پیڈز ہیں یا اس کے اوپر کام چل رہا ہے, اور وہ بھی بڑا یعنی کہ اس کو بھی بڑا مانیٹر کیا جا رہا ہے. ایک وہ جو کہ تھوڑا سا میڈیوکر ہے, ہاں بھائی نماز بھی چل رہی ہے, تمام چیزیں ہیں, کچھ ابایا وبایا بھی ہے اور مطلب یہ ملا جلا رجحان. اور ایک وہ ہیں جو کہ بالکل ہی یعنی کہ فیشن اور ان سب چیزوں کو وہ نہیں ہے, بس ٹھیک ہے ایک معاملہ چل رہا ہے اور ہر قسم کی ایک آپ جس کو ماڈرن اس میں وہ کہہ لیں یا آپ جو ہے اس کو یہ کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ معتدل مزاج آپ جو گھرانے ہوتے ہیں. تو عجیب چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان تینوں گھرانوں میں جو بچوں کا جو اسٹف تھا جو دیکھا جا رہا تھا وہ سیم تھا. اچھا, تو وہاں ہمیں آئیڈیا ہوا کہ جو پیور دینی گھرانے, کچھ لوگ اس کو ان کو ایکسٹریمسٹ بھی کہتے ہیں, وہ کہہ لیں آپ, یا جو معتدل مزاج والے, اور ایک وہ جو بالکل دوسرے ایکسٹریم پہ, یہ جو 3 لوگ ہیں لیکن تینوں کے یہاں جو بچہ ہے وہ ایک ہی چیز دیکھ رہا ہے. اس کو وہ چیز نہ ان کے ماں باپ ہوم ورک کر رہے ہیں, نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ فلٹر کریں, اور نہ وہ سر فلٹر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بیچ میں جو سب لنگوئل میسیجز وہ لوگ دے رہے ہیں نا اپنے کلر کمبینیشن سے اور اپنے مختلف جو ان کے کیریکٹرز ہیں, وہ جو ساتھ جو بچوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں اونڈیل ہیں, وہ آپ پکڑ بھی نہیں سکتے. اور ماں باپ اپنے کام میں مصروف ہیں, ہر کوئی اتنا وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کو بالکل ٹرینڈز سے وہ بالکل باخبر. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو فون ہے یہ ایک دروازے کی مانند ہے, اور یہ دروازہ جو ہے وہ غفلت کا دروازہ ہے. اور شیطان کا کام یہ ہے کہ جب انسان غافل ہوگا تو شیطان داخل ہو جائے گا. تو آپ سوچیں گے اگر یہ میرے 10 گھنٹے میرے ہاتھ میں ہے تو میں 10 گھنٹے غافل ہوں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ہمیں اس غفلت سے جان تو چھڑا نہیں سکتے آپ, ٹھیک ہے نا. آپ کہیں کہ متبادل تو کچھ نہیں ہے. متبادل تو بس یہی ہو سکتا ہے کہ میں اس کے پیرالل کوئی ایسی چیز لے آؤں کہ میرا بچہ اس کو رکھے اور میری بات سن لے. اور ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اسی ڈیوائس کو یوز کرتے ہوئے مجھے ایسا کانٹینٹ تیار کرنا ہے جو میرا بچہ ہو سکتا ہے کہ وہ شروع میں نہ دیکھے, لیکن دیکھیں جو بزرگ ہے نا, بزرگ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی باتیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں. انہوں نے ہر چیز کا آپ کو جو ہے نا طریقہ بتا دیا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کسی چیز کو جو ہے نا اس کے سر پہ تھوپ دو. انہوں نے کیا کہا, ماحول بنا دو, ماحول فراہم کر دو, کتابیں رکھ دو. آج بچہ نہیں پڑھے گا, 3 دن بعد ایسے ہی اٹھا کے دیکھ لے گا. تو تم جو ہے نا اپنی چیزیں شیلف کرنا شروع کرو, اور اپنے بچے کے سامنے, جیسے میرا بیٹا ہے نا, اس کی عادت ہے وہ جب میں موبائل لے کے بیٹھتا ہوں نا کبھی, تو آ کے میرے برابر بیٹھ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد کیا دیکھ رہے ہیں, تو وہ دیکھتا ہے یار یہ تو کبھی وہ ہیلتھ کا یہ یا کبھی نیوز کی کوئی چیزیں, اس سے ہٹ کے اس کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. تو اب وہ خود نہیں ہیلتھ کا اتنا وہ دیکھ رہا, لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ اٹھا کے میری ایک کتاب پڑھ رہا ہے, میری جو ہومیوپیتھی کی جو کتابیں ہیں. میری بیٹی جو ہے اس نے
ایک کتاب تھی میری، وہ اس نے اٹھا کے دیکھی، وہ پڑھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ماحول فراہم کریں. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم مختلف لیول پہ، جیسے دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں، بہت زبردست ان کا کام چل رہا ہے بچوں کے حوالے سے. انہوں نے ایسے ایسے کیریکٹرز ڈیولپ کیے، ان کے نام اتنے خوبصورت رکھے ہیں، غلام رسول اور دوسرے، کہ وہ بچے دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی وہ ان اسپیسیفک گھروں میں تو دیکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کے والدین جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل پایا ہے. نکلا ہوگا، اتنا زیادہ نہیں نکل پایا. اسی طرح جیسے جن ٹی وی تھا، یا کوئی اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں، مائک کڈز ہے یا اسلام ٹی وی کر کے ہے، بہت سارے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو دوسرے جو لبرل طبقہ ہے، یا جو باہر کے جو لوگ ہیں جو کہ اسلام سے ہٹ کے جو چیزیں مواد تیار ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو بگاڑنے کے لیے، ان کی جو اسٹریٹجی ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کانٹینٹ ڈیولپ کریں، وہ اس کو وائرل بھی کر رہے ہیں. وہ اس کو ایسی جگہوں سے لے جا کے آپ کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں کہ جو کہ ہم نہیں کر رہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایک تو اب وہ دور ختم ہو گیا کہ ہم 4 5 10 منٹ کی کوئی چیز بنائیں. سب سے پہلے تو ہم اس کو کٹ شارٹ کریں، کرسپی بنائیں. کیونکہ آج کا جو بچہ ہے وہ پہلے کے 5 سیکنڈ میں ہی یہ آئیڈیا بنا لیتا ہے، یا 2 سے 3 سیکنڈ میں کہ یہ دیکھنا ہے کہ نہیں، وہ اسکپ کر جاتا ہے. جی. تو آپ جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ، اپنی اسٹوری ایسی آپ کی ہونی چاہیے کہ وہ بچہ اس کے اندر انٹوئٹ ہو جائے. اور اس کو دیکھیں، پہلے آپ کو جو ہے نا عادی بنانا پڑے گا. پہلے عادت بنتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ آگے جا کے نا وہ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو پہلے تو آپ کو لگانا پڑتا ہے نا کہ یار عادت تو بن جائے اس کی. اب وہ عادت بنانے کے لیے آپ کو وہ کانٹینٹ تیار کرنا، اس کی ڈیوریشن کو دیکھنا اور اس کی ٹریٹمنٹ کو دیکھنا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ساری وہ چیزیں جو کہ میں آپ سے بتا رہا تھا کہ وائرل کیسے کرنا ہے اور وہ تمام چیزیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جس کے لیے لوگ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہو جو کہ پروڈیوسر ہو، وہی لڑکا جو ہے وہ آپ کی تمام جو سافٹ ویئرز ہے، جو کہ پروگرام ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہو. وہی لڑکا جو ہے وہ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی دیکھ رہا ہو. اور انفارچونیٹلی اگر میں تو یہاں تک چاہتا ہوں کہ وہی باہر شوٹ بھی کر کے آ جائے. مطلب ایک بچے کے اوپر آپ اتنی چیزیں ڈال دیتے ہیں تو وہ کریٹیوٹی کہاں سے آئے گی؟ صحیح بات. تو ٹیم ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے فریم ورک کا ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا فریم ورک تیار نہیں کر رہے، اور ہم اٹھتے ہیں اور اگلے دن ہم اس چیز کو بالکل جا کے نا اپلائی کر دیتے ہیں. 5 لڑکے رکھ لو، یہ کام شروع کرا دو. ارے ہوم ورک تو ہوا ہی نہیں. پری پروڈکشن ہمارے یہاں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، وہ پری پروڈکشن آپ بتائیں. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ نا ایک ہی شخص ہے وہ ملٹیپل کام کر رہا ہے، اور ایک طرف یہ کہ ملٹیپل لوگ ہیں لیکن وہ فریم ورک نہیں ہے، وہ ہوم ورک نہیں ہے، پری پروڈکشن نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ منظم ہو جانا، متحد ہو جانا، ٹیم ورک کہلاتا ہے نا. جی بالکل. تو ہم نہ ہمارے اندر کنسسٹنسی ہے، استقامت نہیں ہے. جب استقامت نہیں ہے تو کرامت کہاں سے ہوگی؟ صحیح بات ہے. استقامت، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ پورے دن بیٹھا رہا، پوری رات بیٹھا رہا، 30 دن گزار دیا. اور جاتے ہوئے کہتا ہے، سنا ہوا ہوگا آپ نے کہ حضرت آپ کرامت نہیں دیکھی. کہنے تم کو اگر یہ میرا 5 وقت کے اوپر نماز پڑھنا، تہجد میں کھڑے ہونا ہر روز، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی استقامت نظر نہیں آ رہا ہے، تو بھائی پھر تم کسی اور کوئی کرامت دکھانے والے کے پاس چلے جاؤ. میرے لیے تو یہی سب سے بڑی کرامت ہے، اور سب سے بڑی کرامت ہے کنسسٹنسی ہے نا سر. تو کنسسٹنسی نہیں ہے ہمارے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو پہلے لے کے چلنا پڑے گا. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایشو، چاہے وہ میڈیا چینلز کا ہو، چاہے وہ ہمارے یہاں ڈیجیٹل کا ہو. ڈیجیٹل کا تو اب معاملہ ہی خراب ہو گیا نا احمد بھائی، بہت زیادہ. جس کو ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے، دیکھیں کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا، جو ذہن میں آ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اچھا پہلے تو یہ تھا کہ میرے چونکہ ذہن سے نکل جائے گا، میں اس واقعے کو ضرور بیان کروں. بالکل. اور یہ میچیورٹی اور آج کا جو دور ہے اس میں، اور میں کیوں کہتا ہوں کہ آج کا دور جو ہے وہ سب سے زیادہ احساس سے ذمہ داری کا ہے. کیوں؟ اس کی ریزن آپ سن لیجیے. جی وہ یہ ہے کہ آج سے 2 برس پہلے میں ایک جگہ جو ہے وہ فوٹو جرنلزم اور جرنلزم سے ریلیٹڈ ایک جگہ پہ میں کچھ جو لیکچرز ہے وہ تیار کر رہا تھا، ایک پریزنٹیشن بنا رہا تھا مختلف یونیورسٹیز کے لیے. تو وہاں پہ میں نے تحقیق کی، تو ایک بڑی عجیب اسٹوری میرے سامنے آئی. اور وہ اسٹوری کیا تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ نیم برہنہ حالت میں اپنے گھر سے باہر نکل گیا. اچھا. بڑی عمر کا بارش آدمی نیم برہنہ حالت میں نکلا. تو جو باہر جو محلے کے 4-5 لوگ تھے انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی بجائے اس کو گھر میں اندر ڈالنے کے. اب یہاں تک معاملات جو ہے نا
جو اسٹوری میں سن رہا ہوں کوئی اتنے میرے اوپر چیزیں طاری نہیں ہوئی. طبیعت میری اس وقت خراب ہوئی جب 2 دن بعد ایک عورت نقاب میں وہ آئی روتے ہوئے, اور اس نے کہا کہ آج سے 2 دن پہلے میرے شوہر گھر سے نکل گئے نیم برہنہ حالت میں, اور لوگوں نے ان کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دی. میرے شوہر جو ہیں وہ ذہنی طور پہ ان کی طبیعت جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی ہے, مینٹل لیول ان کا صحیح نہیں ہے, ہم ان کو دوائیاں کھلاتے ہیں. میرے پاس چونکہ اتنے پیسے نہیں تھے تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور وہ بنا کپڑوں کے باہر نکل گئے. اب الحمدللہ میں نے ان کو دوائیاں دوبارہ اسٹارٹ کرائی ہیں, ان کی طبیعت بہتر ہے. لیکن آپ لوگ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ ان کا ایک 5 برس کی بچی ہے, ایک 10 برس کا بیٹا ہے. 5 برس بعد جب یوٹیوب کے اوپر میری بچی جب اپنے والد کو برہنہ حالت میں دیکھے گی تو اس کے ذہن پہ کیا اثرات ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میرے شوہر جو اب بہتر محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اگر ان کی نظر سے وہ ویڈیو گزر گئی تو وہ کس مینٹل لیول پہ دوبارہ چلے جائیں گے. مجھے ان صرف 2 سوالوں کا جواب دے دیے. تو میں یونیورسٹی میں اب کہیں پہ بھی جاتا ہوں نا احمد بھائی, تو میں اس چیز سے قطع نظر کہ مجھے کس سبجیکٹ کے لیے بلایا گیا, میں جو اس میچورٹی اور آج کے زمانے میں احساس ذمہ داری ہے نا کہ بھائی پوز لو ایک لمحے کو, یار تم کیا کرنے جا رہے ہو تمہیں نہیں پتا. آج سے 20 برس پہلے جب اخبار میں کسی کی عزت لوٹنے کی یا کسی اور کی کسی ایسی چیز کا ذکر ہوتا تھا جس میں وہ بیچارہ یا بیچاری اپنا شکل دکھانے کے ربدار نہ رہے, تو اگر کوئی بھی جرنلسٹ ہوتا تھا تو اس کو کہاں جانا پڑتا تھا, لائبریری میں, ورنہ تو وہ ردی کی نظر ہو گیا. اس کے بعد ٹی وی کا دور آیا, ٹی وی میں اگر کوئی رپورٹ چلی اور اب آپ کو چاہیے ایز اے انویسٹیگیشن جرنلسٹ تو آپ کو آرکائیول میں جانا پڑے گا, آپ کو وہ نہیں ملے گا. سر یوٹیوب پہ تو اب ہر چیز 50 سال تک موجود ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ویڈیو اگر کسی کی ڈال رہے ہیں تو اس کے آگے پیچھے اس کے پورا گھر اور پورے خاندان کی تباہ کاریاں, اور وہ جو ایک گناہ جاریہ آپ کے سر لگ گیا اس کا آپ کو سر آئیڈیا ہی نہیں ہے. اور علی بھائی میں معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن ایک تو یہ سینیریو ہے نا, سیکنڈ سینیریو اگر میں یہ دیکھوں کہ ایک شخص جس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کو اگر آپ بدنام کرتے ہیں اور اس کو اگر آپ وائرل کرتے ہیں, اور آپ مجھے بتائیں نا کل کو پھر کیسا ہوگا, مجھے بتائیں, یا کوئی سدھر گیا اس کی کوئی پرانی چیز آپ نے اٹھا کے ڈال دی. ایک شخص تھا کچھ ہی دنوں کی ویڈیو ہے یہ, اچھا, کہ اس کو جو ہے وہ ناظم آباد کے آگے وہ بیچارہ اترا اور اس کو ایک صاحب تھے, بڑی ویل نون آدمی تھے, انہوں نے اس کو جھانپڑ رسید کیا, ٹھیک ہے. اور میں 2 لمحے کو سوچنے لگا کہ اگر یہ جو جس کو جھانپڑ پڑا ہے اس کی آلموسٹ عمر میرے باپ کی جتنی ہے تو میرا کیا اثر ہوتا ہے یہ جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے میرے باپ. اچھا اب ایک چیز جو نئی شروع ہوئی ہے, میں ایک چیز کو کنڈیم کر رہا ہوں اور نیچے وہی چیز دکھا رہا ہوں. تو ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, انہوں نے کہا کہ فلاں شخص آپ کے لیے یہ کہتا ہے, تو آپ نے کہا اس سے زیادہ بخت تو ہے کہ وہ پیچھے کہتا ہے تو سامنے کہہ رہا ہے. تو ہم احمد بھائی ایک عجیب کام آج کل کر رہے ہیں گوسپس کے نام پہ یا کنڈیمنیشن کے نام پہ, کہ ہم اس ویڈیو کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, اسی کو اٹھاتے ہیں دوبارہ اور اوپر لگتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا اور نیچے میرے والد کٹ رہے ہیں. یار اس کا مطلب یہ تمہیں افسوس بھائی اندر سے نہیں ہو رہا, کیونکہ اگر دل رکھتا ہوں اور میرا اگر براٹ اپ اچھا ہوا ہے تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ اگر میرے والد یا میرے کسی جاننے والے کی ویڈیو پٹتے ہوئے آئی ہے تو وہ دوبارہ بار بار لوگوں کو دکھائی جائے. یہ آپ نے جو بات کی ہے نا اتنی ضروری, اور اس کا اندازہ نہیں ہے, مطلب وہی اب میچورٹی جو ہے نا وہ اس لیول پہ آئی نہیں ہے. اچھا سیم تھنگ میں اس کے لیے بھی کہوں گا کہ جو بلاسفیمس کنٹینٹ ہوتا ہے جی, ہمارے لوگ اس کو بھی یہ دیکھو لعنت بیچ کے شیئر کرو, یہ دیکھو کیا ہو گیا. تو یہ نا میچورٹی کا ہمارا حال ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تم کسی کے جو والد ہیں ان کو گالی نہ دو, یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے والد کو گالی دی, ایسے ہی ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی کے جو وہ جن کو بھی مانتے ہیں جب ہم ان کو برا کہتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے جو ہے بڑے ان کو وہ برا کہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی بھی اب آپ سے احساس ذمہ داری یا ایک مینٹل لیول یا آپ اس کو وہ کہہ لیں کہ اتنا عقل نہیں رہی, اتنا شعور نہیں رہا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہم کیا غلط کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک افراتفری اور جو ڈیجیٹل کے اوپر معاملہ شروع ہوا ہے احمد بھائی, یہ بھی کوئی بہت لمبے عرصے تک نہیں چلے گا, کیونکہ اس کا نقصان بنانے والوں کو خود ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب انسان کے اپنے گھر پہ آفت آتی نا تو پھر وہ اس کے اندر جو ہے نا پابندیاں لگاتے ہیں. ابھی تو وہ مزے لے رہے ہیں, ارے اچھا مسلمان برباد ہو رہے ہیں,
مسلمان برباد ہو رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے گھر کے اندر پرابلم شروع ہو جائیں گی, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ہر کسی کے اوپر یہ ایسا نہیں ہوگا, پھر آپ کو ایک فارم ہوگا جو بھرنا پڑے گا, آپ کو اپنی اوتھینٹسٹی بتانی ہے. علی امام صاحب آپ ہوں گے آلٹرنیٹیو میڈیسن کے, دکھائیے اپنی ڈگری. سر یہ چیزیں شاید ہو بھی رہی ہیں. مارک زکربرگ کو یو ایس میں باقاعدہ کورٹ میں پیش کیا گیا تھا اور اسے بہت سارے کویشچنز ہوئے تھے, تو یہ چیزیں اب جو ہے نا ہو بھی رہی ہیں, اور یہ ہونی بھی چاہیے. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں آپ نے ماشاء اللہ ایک سوال کے جواب میں جو گفتگو کی, اس کو اگر میں کنکلیوڈ کرنا چاہوں تو جو آپ آلٹرنیٹیوس کی بات ہوئی, تو اس میں سب سے پہلی بات یہی کہ ماں باپ ایسا ماحول بنائیں, وہ چیزیں جو ہے نا وہ ان بچوں کو دکھائیں. پھر سیکنڈ آپ نے ساتھ میں وہ لوگ جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ نے بتا دیا کہ انہیں کس طرح کام کرنا ہے تاکہ وہ کچھ اچھا معاشرے کو دے سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آپ نے لاسٹ میں جو میچیورٹی پہ اور اس پہ گفتگو کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کی جو ایتھکس ہیں جو گم ہو چکی ہیں, جو پتہ ہی نہیں ہے, تو اس کو بھی ماشاء اللہ آپ نے جو ہے بڑا اچھے انداز میں کور کیا. اچھا, میں گفتگو کو بالکل اختتام کی طرف لاؤں گا, اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے ایک آخری سوال کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا وہ آج تنزلی کا شکار ہو رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے. اچھا, اب نا کیا بولتے ہیں, ایک تو وہ تنزلی کی وجہ وہ کیا ریزنز ہے اس کو بھی بیان کریں, اور پھر بالخصوص جو نوجوان جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں وہ تو اپنا ایک پورا کیریئر سوچ کے آ رہے ہیں نا. جیسے بھی آف دا کیمرہ بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو نوجوان پریشان تھے, آپ سے کویشچنس کر رہے تھے, تو جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے نا ایجوکیشنل اسٹوڈیو کا, ہم چاہتے ہیں یہاں سے ہم تربیت کی بات کریں, یہاں سے ہم پیرنٹنگ کی بات کریں, اور یہاں سے ہم کیریئر کاؤنسلنگ کا بھی کوئی نہ کوئی بات کریں. تو میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا بتائیں کہ وہ جو نوجوان اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کیریئر کی جو ہے نا وہ ٹپس دینا چاہیں گے. تو ذرا اس پہ ایک تو چینلس کی الیکٹرانک میڈیا کی تنزلی, اس کے کیا ریزنز ہیں, اور پھر جو اس طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے, کیا ان کے لیے راستہ ہے. احمد بھائی, بات یہ ہے کہ تنزلی کی آپ نے بات کی. اچھا, یہ تنزلی جو ہے نا اس کے اثرات میں ڈے ون سے دیکھ رہا ہوں. وہ ایسے ڈے ون سے اچھا, مطلب 2002 سے آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. اچھا, آلدو کہ اس وقت میں اتنا میچور نہیں تھا, میں کچھ چیزوں کو سمجھ رہا تھا, لیکن آبویسلی ایک وقت تو گزار چکے ہوتے ہیں نا آپ, کہیں نہ کہیں نوکری تو میں کر رہا تھا نا, مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنا تو مجھے ایک سینس دیا تھا نا کہ کیا چیز کس طریقے سے ہو رہی ہے. تو میں نے ایک چیز جو دیکھی میڈیا انڈسٹری میں وہ یہ تھا کہ فریم آف ورک کسی چینل کا ایک نہیں ہے, مطلب جو ایس او پیز ہیں نا وہ سب کے ڈفرینٹ ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, جبکہ ہوتا تو یہ نا کہ ایک ادارہ ہوتا ہے جو کہ پہلے کریٹ کیا جاتا ہے, اس کے انڈر میں چیزیں ہوتی ہیں تاکہ وہ ان کو سرویلنس ہوتی رہے, ان کو دیکھتے رہیں کہ کیا چیز. تو ہر میڈیا جو ٹائکون تھا انہوں نے جو اپنا چینل کریٹ کیا ان کے اپنے ایس او پیز تھے. اچھا, اپنا ایڈیٹوریل کنٹرول تھا, کوئی کیا کر رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے, اور اس کی دیکھا دیکھی وہ کچھ اور کر رہا ہے, وہ کچھ اور کر رہا ہے. تو اچھا, تو ایک جو ہوم ورک ہے نا, چینلز کی بات کر رہا ہوں, چینلز کے اندر پروگرامنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو ہوم ورک ہوتے تھے, بہت اچھے ہوتے تھے, لیکن چینل کو کریٹ کرنے سے پہلے جو ہوم ورک ہے وہ نہیں ہوا. تو ہوا یہ کہ چینلز بنتے چلے گئے, اور اس کا جو ریگولیٹری اتھارٹی تھی یعنی کہ مائی باپ, ان کا پتہ ہی نہیں ہے, بچہ پروان چڑھ رہا ہے. اب جب بچہ 40 برس کا ہو گیا تو پیچھے سے پیمبرا چلتا ہوا آ گیا, تو ارے یہ ابو ہیں, یہ ہیں ہمارے ابو. تو اچھا, ابو نے کہا ہاں میں ابو ہوں. تو اس نے کہا والد نے, بچے نے, کہ لیکن ابو سوری, اب تو میری عادت پختہ ہو گئی ہے, اب تو میں وہی کروں گا جو میں بچپن سے کرتا ہوں. ہاں, اب تو میں لوگوں کے کپڑے اتاروں گا, میں تو جو ہے وہ ہر وہ چیز کروں گا جس پہ ریٹنگ آتی ہے. یہ جو ریٹنگ کا جو عذاب آیا نا, ریٹنگ کا, ٹی آر پیز کا, اور یوٹیوب کے اندر میں اپنے بہت سارے ناظرین کو بتاؤں گا, ویوز نہیں ہوتے تھے پہلے, جو شروع کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, ویوز بعد میں آئے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا دماغ خراب کر دیتی ہیں اور آپ کچھ بھی کرنے کو راضی ہو جاتے ہیں. کچھ بھی ایگزیکٹلی ویوز کے چکر میں بندہ کچھ بھی کرنے, شاید ٹی آر پی ریٹنگ سمجھ نہیں ہے لیکن یہ ویوز سمجھ آئے گا کہ فیس بک, یوٹیوب, ویوز آف فالوورز, سب سے بڑا معتبر وہ ہے جس کے ویوز آف فالوورز ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز نے ایسی تباہی اور بربادی پھیلا دی کہ ہر کوئی اس ریس میں لگ گیا کہ سب سے پہلے میں, جس کے لیے میں کہتا ہوں بریکنگ نیوز از بریکنگ دا رولز. کہ جب میں اس میں پڑ جاؤں کہ یار آج احمد بھائی کی ویڈیو 2 بجے آنی ہے, میں تو 1 بجے ڈالوں گا, اب اس کے لیے میں کوئی بھی خرافات کی ویڈیو بنا دوں, کوئی میری اس کے اوپر تحقیق نہیں ہوگی. اور سر وہ جو آپ نے کہا نا پاز نہیں لے رہے, اب ہوتا ہے کہ کوئی جیسے کوئی مسئلہ آیا, اب ویوز چاہیے نا فوراً گفتگو, بعد میں آپ اس کی جو ہے تردید کرتے ہیں. اچھا, جو خبر چھاپی
وہ بڑے پیج پہ چھاپ دی اخبار میں سامنے, یا اپنے ہیڈ لائن میں چلا دی. تردید اتنی سی آتی ہے بہت سارے لوگ دیکھ ہی نہیں. بالکل. تو بھائی جو غلطی ہے وہ تو جو دین کہتا ہے کہ وہ بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے, کھل کے ہونی چاہیے, تو ہم تو اس پہ ہیں ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جو غلط خبر آئی تھی اس کے تردید آ چکی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ انہوں نے غلط کام کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تنزلی کا آپ نے پوچھا نا کہ وہ یہ ہوا, تو اس میں ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا جو ہم آئیں گے اسٹوڈنٹس کی طرف کہ جو بچے وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس میں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے احمد بھائی وہ یہ آ رہا ہے, جو میں نے بھی میں وزٹنگ فیکلٹی بھی رہا یونیورسٹی میں آپ کورسز پڑھاتے ہیں, مختلف یونیورسٹیز والے مجھے بلاتے ہیں آپ کے گیسٹ اسپیکنگ سیشن کے لیے. تو وہاں پہ جو ایک چیز میں فیل کرتا ہوں ان بچوں میں کہ وہ کلیولس ہیں, مطلب دے آر ناٹ فوکسڈ. مطلب اگر اب جیسے میں 4 بچوں سے پوچھوں گا کہ یار تم میڈیا کی فیلڈ میں ہو, تم کیا کرنا چاہتے ہو, تو موسٹ آف دیم دے رپلائی کہ ہم ہوسٹ بننا چاہتے ہیں یا ہم نیوز اینکر بننا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں صرف سیلیبریٹی بننا ہے. اگین وہی والی بات کہ لوگ واہ واہ کریں, میرے اندر کا آدمی کیا کہہ رہا ہے مجھے وہ کام نہیں کرنا, نہ میں وہ سوچ رہا ہوں. تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا میڈیا کی فیلڈ میں خالی اینکر اور نیوز اینکر اور یہ لوگ تھوڑی رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں تو بیک آف دا کیمرہ پروڈیوسر بھی ہیں, اسکرپٹ رائٹر بھی ہے, ایڈیٹنگ سیکشن بھی ہے, ٹیکنیکل سائڈ بھی ہے, کیمرہ مینز ہیں, آڈیو کا ایک پورا نظام ہے, سیٹ ڈیزائنرز ہیں, کریٹو کے لوگ ہیں, لیکن ان کا پتہ کس کو چلے گا, نہ ان کو بتایا جاتا ہے نہ وہ بیچارے خود, کیونکہ وہ صرف اسکرین پہ نا یہ دیکھ رہے ہیں یار بس یہ اینکر اور یہ نیوز پڑھنے والے. اچھا ویسے ایک بات, پیسہ کس میں زیادہ ہے, یعنی اسکرین پہ یا اسکرین کے پیچھے؟ دونوں میں ہے, دونوں میں ہے, لیکن اس کے لیے جو فیوریٹ ہے. ہاں, ایک اینکر جو فیوریٹ نہیں ہے یا ایک پیچھے اسکرین کے اگر کوئی, اور یہ میں موسٹ آف دا کی بات کر رہا ہوں, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, مطلب ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے, اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے تو ان کی ٹیم کے پیسے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, جس کا اگر بیچارے کا ریٹنگ زیادہ نہیں آ رہی ہے تو ان کے تھوڑے سے وہ ہیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا احمد بھائی, اسٹرکچرڈ پراپر نظام نہیں ہے کہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ وہ صرف اپنے اس پہ چل رہا ہے معاملہ کہ بھائی اس کا یہ کر دو, اس کا یہ کر دو, اس کو یہ بنا دیا آپ نے. اب بات کیا ہے کہ ہمیں جو اصل چیز ہے نا وہ سمجھائی بھی نہیں جا رہی اور نہ بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں یہ جا رہے ہیں یہاں پہ کرنے کے کام کیا کیا ہیں جس میں ہم فلرش کر سکتے ہیں, اور وہ کام کریں جس میں اندر سے ان کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا کام ہے, جس کو تم دا جاب جس کو ہم لو کرتے ہیں. ایک دو قسم کے ہے نا, ایک آپ کسی سے پوچھو کہ تم اپنی نوکری کو چاہتے ہو یا نہیں چاہتے, آپ نے لائک اور لو کی جو بات, آئی لو مائی جاب یا آئی لائک مائی جاب. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یار آئی لو مائی جاب, مجھے محبت ہے, مجھے اس چیز میں اچھا لگتا ہے کہ میں لکھوں, تو تم لکھو بھائی, تو اس میں بڑے اچھے ایک لکھاری بن جاؤ گے. تو اسی طرح اگر تمہارا شوق ہے کہ تم آڈیو کی سائڈ پہ جاؤ تو تم ایک اچھے آڈیو انجینئر بن جاؤ بھائی, اس میں تمہیں کیوں نہیں پیسے اچھے ملیں گے, تمہیں ہر جگہ پیسے اچھے ملیں گے اگر تمہاری اس میں کمپیٹنسی اور تم ماسٹر کر گئے ہو. لیکن اگر تم نے 4 چیزیں پکڑ لی اور چاروں کو چاہ رہے ہو کہ مطلب اب ایک شخص ہے نا جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اسکرین پہ بیٹھنا ہے, وہ پریزنٹیبل نہیں ہے, نہ اس کی اردو اچھی ہے, نہ اس کا تلفظ اچھا ہے, اس کو صرف یہ ہے کہ بس مجھے بھی بننا ہے. تو اس کو کوئی بتانے والا تو ہو کہ بھائی تمہارے تو کام کرنے کی یہ ہیں, تم کیوں اس چیز کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. تو ہمارے یہاں یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے نا ان بچوں کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہیں وہ جب ایک نوکری کرنے شروع کرتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی بھر اسی کو کرتے رہیں گے. میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو اسٹوڈنٹ سننے والے ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ نوکری ضرور شروع کریں, لیکن نوکری شروع کرنے کے ساتھ یہ مت سوچیں کہ مجھے زندگی بھر نوکری کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر کیا کرے گا, بتا رہا ہوں آپ. جی, حضرت علی سے پوچھا گیا نا بزنس اور نوکری کے حوالے سے, تو آپ نے فرمایا کہ جو نوکری ہے نا وہ تم تک ہے اور جو بزنس ہے نا وہ نسلوں تک ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو بزنس جو ہے جو اپنا کام ہے وہ نسلوں تک چلتا ہے. تو اگر آپ نے نوکری کی تو میں ہر کسی کو نہیں کہوں گا, آج کل چل رہا ہے نا ایک اور چیز جس کو ہم ایڈ کر لیں, ہم مس کر گئے کہ 1 لاکھ روپے کما لو بھائی, 2 لاکھ روپے کما لو بھائی. ہم نے جو مین فوکس ہے نا بچے کا وہ صرف پیسہ بنا دیا. ایتھکس, رسپیکٹ, یہ وہ سب چیزیں پیچھے. ایتھک رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو ایک چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ یہ کہ شرعی اعتبار سے یہ چیز
ٹھیک ہے بھی یا نہیں. جی تو یہ سر یہ تو بہت آپ دور چلے گئے نا, یہ تو مطلب یہ تو اس بیچارے کو بتایا نہیں گیا نا شروع یہ سے بالکل ایک کہ الگ برکت کیا ہے, عافیت کیا ہے. وہ کہے گا علی امام صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا چیز ہوتی ہے, پہلے مجھے ڈکشنری دیکھنے دیں کہ عافیت کیا ہے اور برکت کیا ہے. بالکل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ غلطیاں ہیں ہماری کہ ہم نے یہ بچوں میں چیزیں ڈیولپ نہیں کی. ہم ان بیچاروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یار وقت موبائل, ارے بھائی آج سے 20 سال پہلے آتا تو ہم بھی شاید اسی طرح لگے ہوئے ہوتے. تو ہم بلیم گیم سے اچھا یہ ہے کہ ہم اس کو کسی طرح سے پروڈکٹیو وے میں چیزوں کو اچھا کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے بیسیکلی ان تمام چیزوں کے اوپر جس پہ ہم خامیاں دیکھ رہے ہیں تو ان بچوں کو صرف بولتے رہنے کے بجائے ہم اس کو سیدھا کرنا شروع کر دیں. ان بچوں کے لیے کوئی کاؤنسلنگ سیشن رکھیں, ان کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو یہ تم یہ چاہ رہے ہو, یہ اینکرنگ اور یہ سب چیزیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے, تمہارے لیے یہ چیز ہے, یہ والی تم اس چیز کو کرو. وہ نوکری کا آپ کیا کہہ رہے تھے کہ نوکری کا میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں یہ اس کے لیے براٹ اپ کرتے وقت یہی بتانا چاہیے بچوں کو, ایون کہ جب وہ پڑھائی بھی کر رہا ہوں کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو تم پہلے دن سے بزنس, کتنے لوگ بزنس کریں گے, صحیح بات ہے, تو پھر نوکری کون کرے گا, بزنس کرنے والے کو بھی تو وہ کر تو میں یہ کہتا ہوں سب کا تو اسکلز بھی نہیں ہے نا بزنس. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اب جو آج جو برا وقت آیا ہے نا, اب میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر وہ چیز ہو رہی ہوتی تو یہ اس برے وقت میں بھی آپ اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہوتے. غلطی کیا ہوئی, چلیں چھوڑ دیں سب کی بات, ہم تو سب کے شروع سے یہی بولتے آئے نا کہ اپنا اپنا اپنا. تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ علی امام صاحب آپ نے غلطی یہ کی کہ آپ ایک ہی کام میں لگے رہے اور آپ نے پیرالل اپنی کوئی چیز شروع نہیں کی. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ پیرالل کوئی چھوٹا سا ہی اپنا پروڈکشن ہاؤس شروع کر دیتے. آپ پیرالل چھوٹا سا ہی, آپ کو اگر شوق ہو گیا تو ہومیوپیتھی کا وہ آپ کچھ کلینک شروع کر دیتے, یا آپ پیرالل کوئی چھوٹی سی یار آپ دکان ہی کھول لیتے. مطلب ایک کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں نوکری کبھی بڑی رسکی چیز ہے, کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی خداحافظ کہہ دیا کرتا ہے, اور آج کل تو اور زیادہ ایسا ہو گیا. تو آپ جب نوکری کریں تو اس میں سے کچھ اماؤنٹ بچائیں اپنی اس کام کے لیے جو کہ آپ کا شوق ہے, یا جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میں پیرالل اس کو گرو کروں. تو آپ جب وہ چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ آپ بناتے جائیں گے, جس کو ہم کشن اکاؤنٹ کہتے ہیں, کشن اماؤنٹ کہتے ہیں, تو وہ کشن منی جو ہے نا وہ کشن دے گی آپ کو. کیونکہ جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے احمد بھائی, تو آپ کی مدد کوئی نہیں کرتا سوائے ان بچے ہوئے پیسوں کے جو آپ کے پاس ہوتے ہیں. کوئی الا یہ کہ آپ کے بھائی بہنوں میں یا کوئی عزیز و قارب میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو واقعی میں درد دل رکھتے ہیں اور وہ آپ کو سپورٹ کر دیں, لیکن وہ بھی آپ کو کب تک کریں گے بھائی, وہ ان کے اپنے ساتھ 10 چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ وہ چیز کر کے اپنے آپ کو گرو کر سکیں اور معاشرے میں کھڑا کر سکیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو سب سے امپورٹنٹ اور آخری بات, ہم اب ریپ اپ کی طرف بڑھیں, ہمارے یہاں جو ایک چیز کی کمی ہے نا احمد بھائی, اور جو میں اپنے ان سننے والے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور ایون کے جو بڑے لوگ بھی سن رہے ہیں, ایک کام ضرور کریں. ہم نے تھپکی دینا چھوڑ دی, ہم نے تسلی دینا چھوڑ دی. ہم بیمار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہائے تمہارا چہرہ کیسا ہو گیا, زردی مائل ہو گئے. اب وہ بیچارہ جو کہ تھوڑی سی توجہ کے لیے لیٹا ہوا تھا یا لیٹی ہوئی تھی, اس کو آپ نے اور بیمار کر کے آ گیا. ٹھیک ہے, یہاں سے ہٹے, اسٹوڈنٹ ملا, ہم یہ کیا کر رہے ہو, جی علی بھائی میں یہ, ارے یار یہ کیوں کرنا شروع کر دیا تم نے, وہ کر لیتے. تو اس کو بزرگوں نے کہا کہ ہم نعمتوں کے قاتل ہیں. نعمتوں کے قاتل. نعمتوں کے قاتل کون ہے احمد بھائی, کہ احمد بھائی نے محنت کی اور ایک بائک لی اور میرے پاس آئے, علی بھائی دیکھیں میں نے بائک, ارے احمد بھائی یہ لے لی یار آپ نے. اب وہ بیچارہ آیا تھا کہ میں اس کو تسلی دوں, ارے احمد بھائی آپ نے اتنی محنت کی یار, آپ نے ماشاء اللہ یار کیا زبردست آپ نے بائک لی ہے. تو اس سے احمد کی موٹیویشن بڑھتی, اس کا مینٹل اسٹیٹ, اس کا کانفیڈنس لیول, ایوری تھنگ وہ جو ہے نا وہ بالکل سے اپلفٹ ہو جاتا. ہم کوئی چیز اپلفٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم کسی کو گلے لگا کے ہی نہیں کہتے یار تم یہ کر لو گے, ہم کسی کو کندھے پہ تھپکی نہیں دیتے. ہم جب ملتے ہیں تو کوئی ایسی نیگیٹو بات کرتے ہیں جس سے وہ بچہ یا وہ بچی یا وہ بڑا بیمار شخص وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے. تو میرا اس پوری جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو حاصل ہے کلام یہ ہے کہ اگر ہمیں اس معاشرے کے اندر جس کے اندر ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے, لوگ جو ہیں وہ برین ہیمریج کا شکار ہو رہے ہیں, لوگ بیمار پڑ گئے, ینگ 35 ایئرز آف ایج, میرے اپنے کولیگس بہت سو کو تو آپ نے بھی سنا ہوگا مختلف چینلز کے, وہ بیچارے برین ہیمریج میں دنیا سے چلے گئے. احمد بھائی وہ اس لیے گئے کیونکہ انہوں نے اپنے 15-20 برس ایسے زبردست گزارے اور اچانک سے وہ جب پڑے نا تو کوئی ان کے قریب نہیں تھا تسلی دینے والا. تو جب کوئی آدمی اکیلا پڑ جاتا ہے نا تو وہ اس کو پتہ لگتا ہے ارے اچھا وہ جو میرے دوست تھے وہ دوست نہیں تھے, they were colleagues and there is a difference between colleagues and friend. Exactly. میرے دادا مرحوم کہتے تھے میاں آپ کہاں سے آ رہے ہیں, تو میں کہتا تھا دادا وہ میں دوست کے پاس گیا تھا. تو وہ ایک طنزیہ ہنسی ہنستے تھے, کہتے تھے میاں دوست ساری زندگی میں ایک
یا بمشکل بیٹا 2 مل جائیں تو بڑی بات ہے. بیٹا ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. تو دوست کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو دوست تو پیچھے کھڑا ہوگا, جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے وہ کھڑا ہوگا, اور وہ آج کل کے زمانے میں کہاں ہے, آپ بتائیں مجھے. تو ہماری تو ساری دوستیاں, سارے تعلقات مفادات سے مفادات کے لیے. بہرحال بہت شکریہ, اور بہت اچھی آپ نے گفتگو کی, اور میڈیا کے بارے میں بھی ماشاء اللہ بہت اچھا بتایا, اور آپ کا شعبہ ہیلتھ تو ماشاء اللہ اس سے ریلیٹڈ بھی ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پتہ چل گئی. آخر میں بس یہ چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا میسج پیرنٹس کے لیے, بالخصوص میڈیا کو لیتے ہوئے, ویسے گفتگو تو آپ نے کی لیکن میڈیا سے لیتے ہوئے یا کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ کوئی ایک چھوٹا سا میسج اگر آپ اپنے ہمارے ویورز جو ہیں, پیرنٹس جو ہیں بالخصوص بچوں کے, ان کو دینا چاہیں تو پلیز آپ کیمرے میں. میں اپنے تمام سننے والوں سے, بہت باتیں اہم ہماری ہوئیں, لیکن ایک چیز جس کو میں بہت فیل کرتا ہوں ہر جگہ پہ, ہر لیول پہ, چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے وہ ہمارا مدرسہ ہو, اسکول ہو, کالج ہو. دیکھیں جب پاکستان بنا نا تو وہ لوگوں کے کردار کی وجہ سے بنا. جو جتنے بھی لوگ تھے نا وہ سارے کردار والے تھے, اور آج جو پاکستان کا حال ہے نا وہ کردار کی وجہ سے ہی خراب ہو گیا ہے. یعنی کہ ہمارے کردار خراب ہوئے تو پاکستان خراب ہو گیا ہے. پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اچھے لفظوں میں نہیں لیا جا رہا ہے. تو میری 10 بستہ گزارش ہے, اور یہ وہ سبق ہے جو شاید میں آپ سے تو کر رہا ہوں, لیکن میں اپنے لیے بھی ایک ریوائول کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا کردار صحیح کرنا چاہیے, ہمیں اپنے کردار کو مضبوط بنانا چاہیے. اگر آپ ایک با کردار والد ہیں تو کیا ہی بات ہے, اگر آپ ایک با کردار شوہر ہیں تو کیا ہی بات ہے, اگر آپ ایک با کردار استاد ہیں تو کیا ہی بات ہے, اگر آپ ایک با کردار سیاسی نظریہ رکھنے والے کارکن ہیں یا لیڈر ہیں تو کیا ہی بات ہے. تو میرا ایک چھوٹا سا مختصر سا جو ایک یہ آخری میسج ہے کہ ہم اگر اپنے کردار کو صحیح کر لیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بھی جو ہے وہ با کردار لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا بھر میں جانا پہچانا جائے گا. بہت شکریہ. ایک بار پھر آپ کا بھی شکریہ سید علی امام صاحب, آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. بہت اچھی گفتگو رہی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر کسی وقت آپ سے ہیلتھ پہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. اور اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتے ہیں, آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پیرنٹنگ, تربیہ, کیریئر کاؤنسلنگ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کنٹینٹ کو, کوالٹی کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ٹاپک پر, خاص ٹاپک پر بات کریں, گفتگو کریں, تو اس میں کمنٹس میں اپنا جو ہے وہ آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی نئی پوڈ کاسٹ میں نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.